بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، کل کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ رسپانس بہت کم آ رہا ہے، کائنڈلی آپ آیا کریں چینل پہ، چیک کیا کریں، آپ کی پسند کے سارے ناول جو ہیں وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں وہ کزن بیسڈ بہت خوبصورت لو سٹوری ہے۔ بہت زیادہ سٹوری نہیں میں بتاؤں گی، سیکنڈ میرج بیسڈ بھی ہے اور بہت خوبصورت ناول ہے یہ۔ تو ناول جو ہے وہ ہے آسیہ مرزا کا۔ اس کا منتھ اور ایئر مجھے یاد نہیں ہے، آئی تھنک شوا میں آیا تھا یہ، میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ اور بہت خوبصورت سٹوری ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ راستہ جو دل نے چنا ہے، بائی آسیہ مرزا۔ جی جناب، تو ہے یہ کمپلیٹ ناول، مکمل ناول آسیہ مرزا کا جو راستہ دل نے چنا ہے۔ اس سے بیگ میں ٹھونسنے کے انداز میں کپڑے بھرتے ہوئے پلٹ کر اس پر نگاہ ڈالی، جو ہنوز آنکھوں پر بازو دھرے یوں پڑا تھا جیسے گہری نیند میں ہو، مگر وہ گہری نیند میں تو کیا، کچی نیند میں بھی نہیں تھا۔ ابھی اس کی ساری خوش فہمیوں کی چادر کا ٹانکا ٹانکا ادھیڑ دیا تھا۔ اس کے پہلو سے جیسے کوئی تلاطم خیز لہر اٹھی تھی، مگر پھر اندر ہی کہیں دم توڑ گئی، جیسے سمندر کی بپھری ہوئی موج ساحل پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ اب اس سے الجھنے کا فائدہ نہیں تھا، اس نے جان ہی لیا تھا کہ اس کی ذات کے گرد اونچی اونچی فصیلیں ہیں جسے وہ نہیں پھلانگ سکتی تھی۔ مجھے اب کہیں جا کر اس گھر میں اپنے مقام کا پتہ چلا ہے دانیال آفریدی، کہ میں صرف اور صرف تمہارے بچوں کی آیا ہوں، گورنرس ہوں، اینڈ نتھنگ۔ وہ کپڑوں کے بعد ضرورت کی چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی بیگ میں بھرنے لگی، پھر اس پر ایک مفہوم نگاہ ڈالی۔ وہ کمگو ضرور تھا، مگر اتنا بھی نہیں جتنا آج ظاہر کر رہا تھا۔ پھر شاید یہ بے حسی کی انتہا تھی۔ اس کا دل سینے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا۔ ڈرائیور موجود ہے، تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اسے جب بیگ کندھے پر ڈالا تو وہ اطمینان سے سگریٹ سلگاتا ہوا اس کی طرف متوجہ تھا۔ اور سنو، یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے، واپس آنے کا فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہوں، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ وہ اس عنایت پر اسے تمغہ احسان مندی تو ہرگز نہیں پہنا سکتی تھی، اپنے تئیں وہ عنایتوں کی بارش ہی کر رہا تھا، مگر اب وہ ایسی برساتوں میں بھیگ بھیگ کر عاجز آ چکی تھی۔ وہ اپنے اندر غم اور غصے کے ابال کو کنٹرول کرتی باہر نکل گئی۔ دروازہ مریم نے کھولا تھا اور اسے موٹے بھرے بھرے بیگ کے ہمراہ دیکھ کر لمحہ بھر گنگ رہ گئی، پھر جیسے گہری سانس بھر کر ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا تھا، وہیں سے مریم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ خالہ اور مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ اس نے کسی کو نہ دیکھا، بیگ وہیں پٹک کر اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ خدا خیر کرے، بچی اس طرح کیوں آ گئی ہے؟ خالہ نے دہل کر امی کی طرف دیکھا، جو خود بھی تشویش سے اپنی جگہ اٹھی تھی۔ دیکھتی ہوں اللہ جانے کیا ہو گیا۔ رہنے دے امی، انہوں نے اندر سے لاک لگا دیا ہوگا، مریم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور یوں ہی نظر مرتضیٰ پر ڈالی جس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، پھر اٹھ کر بیسن پر جا کر ہاتھ دھونے لگا۔ دروازہ بند کیوں کر لیا ہے؟ امی گویا مزید پریشان ہو گئی۔ سب ہی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور مریم جانتی تھی اب کوئی بھی نہیں کھائے گا، سو برتن سمیٹنے لگی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، امی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ اس کیوں کا جواب تو وہی دے سکتی ہے، میں تو نہیں۔ مجھ سے کون سا پوچھ کر وہ فیصلے کرتی رہی ہے؟ نہ، میں اس کی پرسنل سیکرٹری رہی ہوں۔ امی نے اس پر کھا جانے والی نظر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ خالہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میمونہ، میں چلتی ہوں، میری موجودگی میں ابھی کچھ پوچھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے دزدیدہ نظر بیٹے پر ڈالی، جو خود کو انجان اور بے پرواہ ظاہر کرنے کے لیے اخبار اٹھا کر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے زاویوں میں ہلکا سا کھنچاؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کوئی کرے نہ کرے، مریم واضح طور پر محسوس کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی توجہ اسی پر ہو گئی تھی۔ جانے کیوں وہ اس کے تاثرات لاشعوری طور پر جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالہ مرتضیٰ کے ساتھ چلی گئی اور مریم کچن سمیٹنے لگی۔ کیا کروں مریم؟ اس سے کہو دروازہ تو کھولے، کہیں دانیال سے لڑ جھگڑ کر تو نہیں آ گئی۔ امی کچن کے پاس آ کر کہہ رہی تھی۔ وہ کولر میں ابلا ہوا پانی ڈالتے ہوئے آزردگی سے ہنس پڑی۔ تو کیا اب بھی آپ کو شک ہے؟ اس بڑے بنگلے میں اور ہے ہی کون جس سے وہ لڑ سکتی ہے؟ جائیں، شاید دروازہ کھول ہی دے۔ یوں بھی یہاں تک تو آ ہی گئی ہے کسی کندھے کی طلب میں، اور ایک ماں سے زیادہ مہربان غم سمیٹنے والا کندھا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اس نے جیسے امی کو اجازت دی اور امی بھی تشویش کے ساتھ چل پڑیں۔ اپنے شکست کے اعتراف کے لیے بہت حوصلوں کی ضرورت ہوتی ہے امی، شاید آپ ہی بھی حوصلہ جمع کر رہی ہوں گی۔ وہ پتیلا رکھ کر چوکی پر مغموم سی بیٹھ گئی۔
اسے تو اس کا یوں اجاڑ ویران چہرے کے ساتھ گھر آ جانا ہی سب کچھ سمجھا گیا تھا، اور یوں بھی اسے ایسے اندیشے تو پہلے ہی اس کے دل میں دھڑکتے رہتے تھے۔ اسے اپنے بہنوئی دانیال آفریدی سے کوئی شکایت نہیں تھی، نہ اس میں کوئی خامی تھی۔ وہ ایک مکمل مرد تھا، کئی خوبیوں سے آراستہ، مگر آپ ہی کے لیے نہیں بنا تھا۔ اس نے گہری مزمحل سانس سینے سے خارج کی۔ دل کا تعلق تمام تر جذبوں اور احساسات سے ہوتا ہے۔ جذبے نہ ہوں، احساسات برف ہو جائیں تو دل بنجر بے آب و گیاہ سیاہ صحرا کی مانند ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں آپ ہی نے ایک جذبوں سے پر احساسات سے سجے سرسبز شاداب دل کو چھوڑ کر اس صحرا جیسے دل کو کیوں چنا؟ ایسے سودے میں تو خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ مگر ندا عثمان سمجھ سکتی تو۔ امی نے بلاخر دروازہ کھلوا لیا تھا، اور اب وہ امی کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ مجھے صرف اور صرف اس گھر میں اپنے بچوں کی آیا بنا کر لایا ہے امی۔ اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا محور اس کا بزنس اور اس کے بچے ہیں، جس کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے۔ میں تو اس کی زندگی کے آسمان پر بھٹکنے والا حقیر ذرہ ہوں، خود بکھرنے والا اور خود ہی سمٹنے والا۔ امی نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ وہ ماں تھی، کیسے کہتی کہ ندا یہ فیصلہ بھی تو تمہارا تھا۔ کتنا روکا تھا مریم نے بھی، مگر جذبات میں سوچ کے پہلو کہاں ہوتے ہیں۔ امی نے مریم سے کہا تھا، اب تم اسے سمجھاؤ کہ وہ ٹھنڈے دل اور عقل سے سوچے کہ اب اس طرح لڑ جھگڑ کر چلے آنا مناسب نہیں۔ یوں بھی جس طرح بھاگی ہوئی لڑکی کے واپسی کے قدم ماں باپ پر بھاری ہوتے ہیں، اسی طرح شادی شدہ لڑکی کے جھگڑ کر میکے چلے آنے والے قدموں میں بھی مضبوطی نہیں ہوتی۔ وہ بوجھ نہیں تھی، مگر لوگوں کی اٹھتی انگلیوں اور کھلنے والی زبانوں کے بند ٹوٹ جاتے ایک بار تو پھر اس سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور امی تو یوں بھی تنہا تھی، شوہر اتنی دور شارجہ میں تھا اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم وہ دریچے میں کھڑی اندھیرے کو یوں گھورے جا رہی تھی جیسے اب یہی کرنے کو رہ گیا ہے۔ مریم کا تسلی آمیز ہاتھ کندھے پر محسوس کر کے اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ اٹھا۔ مریم کے بچھڑنے والوں کے نقوش اتنے انمٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ مٹائے نہیں مٹتے۔ کیا وہ محض میری خوش فہمیت تھی کہ میں اپنے حسن، اپنے رویوں اور طریقوں تدبیروں سے اسے اپنا اسیر کر لوں گی؟ مریم وہ عورت تو اتنی عام سی تھی، اتنی عام سی کہ وہ موجود بھی ہوتی تو کوئی اس کے لیے یوں وہ پلٹی۔ مریم مرنے کے بعد بھی اس کے وجود کے ہر حصے میں دھڑک رہی ہے۔ میری جگہ تو کہیں بھی نہیں ہے مریم۔ وہ مریم کی مہربان نظروں کو پا کر اپنی دل گرفتگی عیاں کر بیٹھی۔ مریم نے گہری قدرے افسردہ سی سانس بھر کر کھڑکی کے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا، اور کسی لرزتے سائے کی طرح اس کی آواز ابھری۔ ہر شخص کا معیار حسن مختلف ہوتا ہے، آپ ہی جسے چاہتا ہے وہ اسے دنیا کی حسین ترین شکل دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح نہ ہوتا تو قیس نے لیلی کو نہ چاہا ہوتا، جو رات کی مانند تھی۔ یقیناً اسے دن کے اجالوں اور چاند کی چاندنی کی طرح دکھائی دیتی ہوگی۔ حسن تو آنکھ میں ہوتا ہے، دل میں سمٹا ہوتا ہے۔ اور ندا اضطراری انداز میں انگلیاں مسلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر بے آواز رو دی۔ ہاں مریم، ہاں، اس کی آنکھوں کے سامنے رابعہ ہی رابعہ ہے، میں کیسے نظر آؤں گی؟ بظاہر اس کے قریب ہوں مگر بہت دور دکھائی دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے مریم مجھے سزا ملی ہے مرتضیٰ حسن کا دل توڑنے کی۔ مریم نے شدت قلب سے ہونٹ بھینچ کر چہرے کا رخ موڑ لیا۔ ہاں، جذب و تمنا و خوابوں سے بھرا دل تو اور بھی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس پر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے مرتضیٰ حسن کی کوئی آسمان سے ٹکرائی ہو۔ رات بھر کی بے خوابی و متواتر گریہ و زاری نے اسے اتنا مزمحل اور تھکا ڈالا تھا کہ مریم نے اسے سمجھانے کا ارادہ تک کر کے اسے دودھ میں نیند کی گولی گھول کر پلا دی، اور پھر اسے کچھ دیر بعد غنودگی میں جاتے دیکھ کر باہر آ گئی۔ اس روز کالج سے نکلی تو ٹھٹکی مرتضیٰ اپنی بائک لیے کھڑا تھا۔ وہ بھی مریم کو دیکھ چکا تھا، ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ دیا۔ آپ خیریت؟ وہ قدرے حیران پریشان اس طرف چلی آئی۔ آؤ بیٹھو، کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے۔ وہ بائک پر پوزیشن سنبھال کر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا بات کرنا چاہتا تھا اس سے۔ بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں وہ اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے آگے پھیل کر بیٹھا تھا۔ وہ جیسے پیچھے پوری چھپ گئی۔ ایک پارک پر اس نے بائک روک دی۔ تم اتنی سمجھدار ہو مریم کہ میرا خیال ہے تمہیں از خود سمجھ لینا چاہیے کہ میں تم سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھدار ہوں، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اپنی اس خوبی کی مجھے خبر نہیں، مگر مجھے تو ہے نا۔ وہ بائک سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جانے کیوں پلکوں کی لرزتی چلمن گرا دی۔ اور کیا خبر ہے آپ کو؟ اس کا دل پہلو میں مچل مچل کر دھڑکنے لگا۔ ندا نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت تو نہیں کر ڈالی؟ میرا مطلب ہے پھر کوئی ضدی اکھڑ سا فیصلہ
وہ بے قراری اور تشویش کے ساتھ پوچھ رہا تھا، کیا یہ سچ ہے مرتضیٰ حسن کہ جو کمی دل کے ایک گوشے میں رہ جائے وہ کسی اور کے وجود سے پوری نہیں ہوتی، جو چہرہ ذہن و دل کے تاکچوں میں ایک بار سج جائے وہ نہیں مٹتا؟ اس کی آواز میں لرزش سی تھی، ایک دل گرفتگی تھی، اور نگاہیں ایک اونچے اور گھنے درخت کے بے رونق تنے پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پار دھند کی ہلکی سی تہ تھی۔ مرتضیٰ اسے چند ثانیے دیکھتا رہا۔ دھوپ کی تمازت اس کے رخساروں کو چھو کر اسے لال بھبوکا کر رہی تھی۔ آنکھوں کے اوپر پیشانی تک دوپٹے کا چھجا سا تھا، مگر اس کے باوجود وہ گلنار تھی۔ وہ یکدم اضطراب کا شکار ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ کر بینچ کے پیچھے لگے درخت کی طرف بڑھ گیا اور بادام کے نئے اور نوخیز سرخ سرخ پتوں کو نوچنے لگا۔ کیا دانیال آفریدی نے اسے خود گھر سے نکل جانے کو کہا تھا؟ کئی لمحے توقف کے بعد اس نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے تو آپ ہی کے لیے واپسی کے دروازے کھلے رکھے ہیں، تو پھر وہ کیوں حماقت کا ثبوت دے کر چلی آئیں؟ وہ تڑپ کر پلٹا۔ مریم نے سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھتے بیٹھتے ذرا سا پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ بات اسے امی اور میں سمجھا کر تھک گئے ہیں مرتضیٰ، اب اسے آپ سمجھائیں کہ وہ کیوں اپنے آباد گھر کو اجاڑنے کے در پہ ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جسے چاہا جائے اسے پا بھی لیا جائے۔ کیا یہ بہت نہیں کہ جسے چاہا وہ نگاہوں کے سامنے ہے؟ بھلا کوئی کسی کے دل میں زبردستی گھر کر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا، پھر بے قراری سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ دانیال بھائی تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ نادانی میں خسارے کا سودا کر رہی ہے۔ وہ صرف بچوں کی خاطر اس سے شادی پر آمادہ ہوئے تھے، مگر تب آپ ہی نے یہی غنیمت جانا تھا، مگر اب ان کے تقاضے بڑھ گئے ہیں۔ مگر دانیال بھائی ہنوز اسی جگہ کھڑے ہیں۔ وہ رومال سے آنکھیں پوچھنے لگی، پھر اس کے پاس آئی جو جوتے کی نوک سے زمین پر بے مقصد لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایک ہرے بھرے سرسبز شجر کی چھاؤں کو چھوڑ کر وہ ایک بے آباد بنجر درخت کے سائے کے پیچھے دوڑ گئیں۔ یہ تو ہونا تھا۔ ہر آدمی کی چھاؤں مختلف ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ اس کی چھاؤں سب کے لیے یکساں ہو اور سب کے لیے ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھو جو تمہاری طرف دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اسے دو جو تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ مگر آپ یہ بات کبھی نہیں سمجھ پائیں، اور جب سمجھ آنے لگی تو وقت بہت گزر چکا ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد صرف ملال کی اذیت ہی حصے میں آتی ہے۔ پلیز اب چلیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ پلٹ کر قدم اٹھاتی بائک کی طرف چلی آئی۔ مرتضیٰ نے ایک گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر فضا کے سپرد کرتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک ہی درخت کی یہ دونوں ڈالیاں کس قدر مختلف تھیں۔ اس نے دوپہر کی گرمی جھیلتے پارک پر دور تک نگاہیں ڈالی، جیسے اس کے دل کا سناٹا باہر تک پھیل گیا ہو۔ وہ بائک کے قریب آیا تو ندا عثمان، تمہاری تمناؤں کا جال بالآخر ٹوٹ گیا، تمہارے دعوے غلط ثابت ہوئے اور تم نے شکست کو قبول کر لیا، مگر میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی کہ میرے نزدیک تم غلط نہیں تھی۔ ہر شخص اپنی خواہشوں کی تکمیل اور خوابوں کے حصول کی تگ و دو کرنے میں آزاد ہے، اور مریم ٹھیک کہتی ہے، بھلا کسی کے دل میں زبردستی گھر کر سکتے ہیں؟ وہ بائک خالی سڑک پر فراٹے سے بھگانے لگا۔ راہ شوق میں اٹھا ہوا کوئی بھی جذباتی قدم ہمیشہ کے لیے ناآسودگیاں جھولی میں ڈال جاتا ہے۔ آپ ہی ایسی بازی لڑکیاں ہار جاتی ہیں۔ تم ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی وقت ہے، پاگل مت بنو۔ مریم نے تب بھی اسے بہت سمجھایا تھا، مگر اس پر تو دانیال آفریدی، اس کی عمارت، اس کی لمبی سی نئے ماڈل کی کار، اس کا محل جیسا گھر اور خود اس کی سحر انگیز شخصیت کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ یوں بھی وہ مریم سے 2 سال بڑی ہونے کے باوجود اس سے کم عقل، جذباتی، غصیلی اور ضدی لڑکی تھی۔ 2 بچوں کے باپ سے محبت کرنے کی کیا دکھ ہے آپ ہی؟ اس نے ہنس کر طنز کیا تھا، مگر وہ بے پرواہی سے ہنس پڑی۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے مریم، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے جب بھی اس شخص کے قدم میری طرف اٹھتے ہیں، مجھے اپنی رگ رگ میں صرف دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے، میری بصارتیں سماعتیں سب دل بن جاتی ہیں اور دھڑکنے لگتی ہیں، اور ہاں مریم، کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اس کے قدم تمہاری طرف نہیں اپنے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ اسکول میں اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں اور تم سے بچوں کی بابت ہم کلام ہوتا ہے، اور اب یہ خام خواہ کے درد سری پال رہی ہے ٹیوشن پڑھانے کی، اس کے بنگلے پر جا کر اس کے بچوں کو ٹیوشن دینا۔ خام خواہ کی خواری، کب عقل آئے گی آپ ہی تمہیں؟ اور جواباً ندا اسے خشمگین نظروں سے دیکھ کر استری کا پلگ نکال کر استری اور اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ مریم نے سر تھام لیا۔ 2 بچوں کا باپ دانیال آفریدی جانے کب کیسے ندا عثمان کے خیالات اور احساسات پر چھاتا چلا گیا۔ شاید اس روز جب بہت تیز بارش میں وہ اسکول سے نکلی تو وہ اپنے بچوں کو پک کرنے آیا تھا۔ بچوں نے شور مچایا، ہماری مس، ہماری مس۔ اس نے بچوں کی بھیگتی مس کو دیکھا، مروتاً آفر کر دی۔ ایک تو مسحور کن شخص، اس پر خوبصورت نئے ماڈل کی گاڑی کی فضا میں خنک ہوائیں اور اس کے وجود سے اٹھتی
پرفیوم کی مہک۔ ندا عثمان کی رگوں میں مچلتے لہو میں یہ سارے کا سارا سحر گھلنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے آگے وہ یوں بھی تنکے کی طرح بہہ جانے والی لڑکی تھی۔ یہ تو برسوں سے تعمیر ہوئے خواب تھے۔ تھینک یو، وہ گھر کے سامنے تک ممنونیت کے احساس سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، آپ میرے بچوں کی استاد ہیں، ایک طرح سے میرا فرض بنتا ہے۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ڈرائیور روز ہی بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے اور اسی روڈ سے گزرتا ہے، آپ بھی پک اینڈ ڈراپ کر لیا کرے گا۔ اس نے نرمی اور خلوص سے آفر دی۔ یوں بھی میرے بچے آپ کی بات فین ہے، مس ندا عثمان ہے نا شاید آپ؟ اس نے اپنی سنہری آنکھوں سے گلاسز اتار کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو اس نے فرنٹ سیٹ پر اس کے دونوں گورے چٹے بچوں کو دیکھا اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ آپ کے بچے بھی بہت پیارے ہیں، آپ اندر آئیے نا، اسے اچانک خیال آیا مگر اس نے معذرت کر لی۔ پھر کبھی صحیح، آپ صبح تیار رہیے گا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، آپ آئیں گے لینے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی مگر دوسرے پل شرمندہ سی ہو گئی۔ مگر وہاں نرا سکون تھا۔ میں تو صبح آفس جاتا ہوں، بس آج بارش کے باعث چھٹی کر دی۔ اوکے۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ندا عثمان کنمن برستی بوندوں میں بھیگتی عجیب سی نامانوس شہر میں جانے کتنی دیر گرفتار رہی۔ مریم نے دروازہ کھول کر اس کا کندھا ہلایا۔ مرتضیٰ کا کیا کرو گی آپ بھی؟ مریم اس کے بڑھتے جنون سے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ اچار ڈالوں گی۔ وہ کاپیاں چیک کرتے کرتے غرائی تو مریم باوجود چڑھنے کی ہنس پڑی۔ بڑا مزیدار اچار ہوگا، جذبوں سے پر چاہتوں کے مسالوں سے بھرا ہوا، پھر سیر ہو کر صبح شام کھاتی رہنا۔ اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس پر اپنی ربڑ کی چپل کھینچ ماری جو سیدھی اس کے نرم گداز بازو کو گرم کر گئی۔ تم کھا سکتی ہو صبح شام یہ اچار، میری طرف سے اجازت ہے جذبوں سے پر۔ آپ بھی؟ مریم یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا صرف اس کا شاندار گھر گاڑی پیسے پر پھسل گئی ہو؟ اس کا خیال تھا وہ بھڑک اٹھے گی مگر وہاں ٹھہراؤ تھا۔ اس سے کاپی بند کی اور اس کے گتے پر لکھے نام پر اپنا قلم پھیرنے لگی۔ ٹھیک ہے، دولت بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں آپ ہی۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم یہ طبقہ مکمل آسودہ ہوتا، کوئی دکھ کوئی غم انہیں نہ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ دکھ سکھ کا تعلق دولت سے نہیں ہے۔ میں بھی مانتی ہوں دولت سب کچھ نہیں، مگر ہم جیسی ناآسودہ اور مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے سب کچھ ہی ہے۔ بہرکیف میں اس کی عمارت پر نہیں ریجھی ہوں، یقین کرو۔ اس میں ایسا کوئی سحر ہے جو مجھے جکڑے ہوئے ہے۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا، اس سے باتیں کی، پھر دوسری بار، اور پھر دل چاہنے لگا اسے بار بار دیکھوں۔ وہ دانیال آفریدی کے مہکتے خیال میں کھونے لگی۔ مریم نے اس کی دیوانگی پر اسے قرب سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے مرتضیٰ بھائی بڑی سی گاڑی میں گھر آتے تو تمہیں بھی ان میں بھی ایسا سحر محسوس ہوتا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو ندا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ اس سے جیسے جل کر کتابیں کاپیاں سمیٹی مریم کا دل پہلو میں لرز گیا۔ اس کی پلکیں جھک گئی، وہ اپنے چپل کی سیاہ پٹی پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ بہرحال اب یہ خسارے کا سودا ہے، یہ آگ ہے جو تم اپنے ارد گرد دہکا رہی ہو، جبکہ دانیال آفریدی تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور یہی بات تشویشناک ہے۔ آپ ہی یہ یک طرفہ سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے، کہیں تم منزل تو کیا واپسی کے راستے بھی نہ کھو دو۔ یاد رکھو، آپ ہی پا لینے کی خوشی سے کہیں زیادہ کھو دینے کی اذیت ہوتی ہے، اور میں تمہیں اذیت کے اس پرخار سفر پر چلتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے، پھر وہ کب تک مجھ سے گریز کر سکتا ہے؟ وہ بے خوفی اور بے حیائی سے اکڑ کر بولی تو مریم نے اس پر فلسفیانہ نگاہ ڈالی اور گہری سانس بھر کر وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ اپنے مرتبے اور مقام سے اتنا مت گرو آپ ہی، جو تمہیں خوشی، عزت اور وقار کے ساتھ بیاہ کر لے جانا چاہتا ہے، اسے چھوڑ کر کسی پر زبردستی مسلط ہو کر کیوں اپنے مرتبے اور نظروں سے گرنا چاہتی ہو؟ سارا دن آزردہ سی رہی۔ کسی نے قریب کرسی کے ہینڈل پر انگلیاں بجائیں تو اس نے گھٹنوں پر رکھا، سر اوپر اٹھایا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں سادہ سی چپل پہنے ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے انداز میں مرتضیٰ حسن کھڑا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا کھلنڈرا تو نہیں رہا تھا مگر لاپرواہ اب بھی تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے اس انداز پر چڑھ کر کہتی تھی، یہ جینز کے نیچے چپل پہننے کی کیا دکھ ہے مرتضیٰ بھائی، اور کبھی شلوار سوٹ کے نیچے جوتے، مگر آج اس کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ چائے ملے گی اسٹرانگ سی؟ اس کے سر اٹھانے پر وہ بولا اور وہیں مڑا دیوار سے اٹھا کر اس پر بیٹھ کر دیوار سے پشت لگا لی۔ انگلیوں میں بائک کی چابی تھی۔ آپ کب آئے؟ وہ اٹھتے ہوئے ذرا سے چونک کر بولی اور آنکھوں میں پھیلی نمی کی ہلکی سی دھند کو دوپٹے سے رگڑنے لگی۔ بہت دیر ہوئی مگر تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے لفظ جگانے پر وہ خفیف سی ہو گئی۔ وہ بس یوں ہی آپ ہی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ خواہ وضاحت کرنے لگی۔ جانتا ہوں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یوں بھی تمہیں اپنے سوا سب کے متعلق سوچنے کی بیماری ہے۔ وہ خوشگواری سے اسے نگاہوں کے زاویے میں لیتا ہوا بولا۔ اس نے ذرا چونک کر جانے کس احساس کے تحت اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کچن کی طرف چلی آئی۔
دانیال کی طرف سے کوئی خبر؟ میرا مطلب ہے اس نے فون کیا۔ وہ اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا اور وہیں دروازے پر پورا پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کیوں کرنے لگے فون؟ انہوں نے تو واپسی کا فیصلہ بھی آپ ہی پر چھوڑا ہے، کیا یہ غنیمت نہیں؟ وہ صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ بات تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ ہی کو سمجھائیں گے۔ وہ فریج سے دودھ کا برتن نکال کر کیتلی میں ڈالتے ہوئے اسے یاد دلانے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ میں سمجھاؤں؟ اس کا لہجہ جیسے خود پر ہنستا ہوا تھا، اس کی براؤن آنکھوں میں اپنے لیے استہزاء تھا۔ مریم نے نظریں چرا لیں۔ ایسے میں نے کب کہا تھا کہ سمجھاؤں گا؟ ہاں تم نے مجھ سے ضرور کہا تھا۔ اور مریم عثمان، نصیحت کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں ہوتی اور بیوقوف اسے قبول نہیں کرتے۔ تو آپ کے خیال میں آپ ہی عقل مند ہے یا بیوقوف؟ وہ اس کی بات پر محظوظ ہو کر ہولے سے مسکرائی۔ اڑتی بھاپ کے پس منظر میں اس کے تپے لال چہرے پر یہ بے ساختہ اور مرنے والی مدھم سی مسکراہٹ خاصی خوبصورت محسوس ہوئی تھی۔ عرصہ ہوا میں نے خیال ظاہر کرنا ترک کر دیا ہے، یوں بھی یہ کوئی سائنسی فارمولہ نہیں ہے کہ اس سے سب متفق ہی ہوں۔ وہ فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس کے لیے یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگا۔ اس نے گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ تھینک یو۔ انکل کا فون آیا یا نہیں؟ آیا تو تھا پرسوں، مگر امی نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ امی کا خیال ہے وہ اتنی دور بیٹھے ہیں، کچھ کر تو سکیں گے نہیں سوائے پریشان ہونے کے۔ کہاں ہوتی ہیں ایسی وفادار خیال رکھنے والی بیویاں؟ وہ خالہ کو سراہنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ بیویاں؟ آپ نے کتنی بیویاں برتی ہیں؟ وہ چائے کپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ کچھ جھیمسا گیا، پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ایک کے ہی خواب دیکھے تھے، وہ بھی چلو یوں ہی صحیح۔ وہ تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ مریم کے اندر چھن سے جیسے کچھ ٹوٹ گیا، ایک رعب آمیز احساس روح پر آبلے کی طرح پڑا اور ٹپکنے لگا۔ یکدم اس کے چہرے کے نقوش میں عجیب سا حزن سمٹ آیا۔ وہ سر جھکا کر سلیب پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ سنو مریم، وہ بھاپ اڑاتی چائے پر نگاہیں جمائے مریم سے مخاطب تھا، اگر تم یا خالہ اجازت دو تو میں دانیال سے خود بات کروں۔ کیا بات کریں گے؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو لہجہ بھر کو وہ بھی گڑبڑا گیا، پھر پرخیال انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہی کہ وہ خود آ کر ندا کو منا کر لے جائیں۔ یوں بھی عزت دار گھرانوں کی لڑکیوں کو زیادہ دن میکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے یکدم چپ ہو گیا۔ وہ سرخ تنے تنے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی نظریں مرتضیٰ پر تھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یا کسی کو بھی اس شخص کے پاس جا کر منت سماجت کرنے کی، پہلے ہی میں اپنے مرتبے اور حیثیت سے گر چکی ہوں، بہت ذلیل ہو چکی ہوں۔ مجھے اتنا بے وقار اور ذلیل مت کرو تم سب مل کر مجھے اتنا بے توقیر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ مریم نے کرب سے لب بھینچ لی، جبکہ مرتضیٰ اپنی جگہ سناٹے میں رہ گیا۔ پھر مریم ہی اس کی طرف بڑھی۔ آپی پلیز، کوئی نہیں جا رہا دانیال بھائی کی طرف، وہ تو صرف مشورہ کر رہے تھے۔ جا تو نہیں رہے؟ وہ اسے تھام کر واپس کمرے میں لے گئی۔ شکر تھا امی اس وقت گھر پر نہیں تھی، ورنہ دونوں ماں بیٹی رونے لگتی تو مریم اکیلی ہراساں ہو جاتی۔ دونوں کو ہی سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ مریم، میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گی جب تک میری حیثیت کا تعین نہیں ہو جاتا، جب تک مجھے وہ مقام نہیں ملتا جس کی میں حقدار ہوں۔ میں اس شخص کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ اس شخص نے میرے سارے خواب بکھیر دیے۔ وہ مریم کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور خود مریم کی اشک اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر وہ یکدم اس سے الگ ہو کر بھیگی آنکھیں چھپک کر دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو جانے والے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ وہ کھلنڈرا لڑکا خاصا بدل چکا تھا، یکدم ہی بہت میچور، مضبوط اور باوقار سا لگنے لگا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اسے ایک مکمل مرد ظاہر کر رہی تھی۔ چہرے اور آنکھوں میں اس لمحے سنجیدگی کے ہمراہ اداسیاں بھی رقم ہو چکی تھی۔ وہ ندا کو دیکھ کر اس وقت گہرے صدمے کا شکار ہوا تھا۔ جس کی ساری شاعری اس لڑکی کے لیے تھی، ساری خوبصورت تشبیہات جس کے لیے تھی، وہ آج کس قدر اجاڑ ویران اور مزمحل دکھائی دے رہی تھی۔ جو رنگ برنگے کپڑے پہنے تتلی کی طرح اس آنگن میں اڑتی پھرتی تھی، اب اس مجروح پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی جس کے بالوں پر نوچ دیے گئے ہوں۔ وہ اذیت اور کرب کا شکار ہو کر باہر نکل گیا۔ مریم، تم نے کہا تھا نا، پا لینے کی خواہش سے پا لینے کی خوشی سے زیادہ کھو دینے کی اذیت ہوتی ہے۔ گہری سانس بھر کر وہیں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے لہجے میں محرومیاں چیخ رہی تھی۔ یہ محرومیاں آج مرتضیٰ کو لے کر شدید ہو گئی تھی، یا پھر اپنے مستقبل کو باد سرسر کی مانند محسوس کر کے۔
اس کی جنون خیزیاں بڑھتی جا رہی تھی. اسے تو اب سوتے جاگتے دانیال آفریدی کے خواب دکھائی دے رہے تھے. اس کے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے بچوں کو سیڑھی بنا رہی تھی. انہیں گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی، نہ صرف پڑھاتی بلکہ کہانیاں سناتی، ان پر توجہ دیتی، چھوٹے موٹے گفٹس دیتی، ان کی باتوں کو غور سے سنتی، ان کی دکھائی چیزوں کو خوب سراہتی. وہ بن ماں کے یہ بچے اتنی توجہ پا کر اس کی عاشق ہو گئے تھے. دن رات ان کے لبوں پر مس ندا ہی کا کلمہ ہوتا، اور یہ بات دانیال آفریدی کے لیے تشویش کا باعث ہوتی جا رہی تھی. وہ بچوں کو کہیں گھمانے لے جاتا، وہ دونوں یک زبان ہو کر مس ندا کو ساتھ لے جانے کی فرمائش کرتے. رات کو انہیں سلاتا تو مس ندا کی طرح کہانیاں سنانے کی خواہش کرتے اور انہی کی طرح پیار کا مطالبہ کرتے. وہ سر پکڑ کر رہ جاتا. وہ صحن میں آئی تو بے حد ترنگ میں تھی. نیلے جارجٹ کی حد سے زیادہ فٹنگ والے کپڑوں میں اس کا متناسب جسم ہیرے کی طرح دمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. مریم واشنگ مشین سے کپڑے نکال رہی تھی. اس کی ترنگ بھری گنگناہٹ پر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر کتنے پل دیکھتی رہی. یوں تو وہ آج کل ہر وقت یا راستہ پہ راستہ رہنے لگی تھی، مگر آج اس کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا. یہ شرٹ کی فٹنگ کچھ زیادہ ٹائٹ نہیں کر دی آپی تم نے؟ مریم کے لہجے میں ہلکی ناگواری تھی. وہ بے پرواہی سے باتوں میں میچنگ ہیئر بینڈ لگاتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جیسے مریم ستائش کے ڈونگرے ہی برسا دے گی. جس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے اس سے پوچھ لینا. وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھا کر نلکے کے پاس چلی گئی. وہ تو تیرے جیسا ہے، کٹھور اور بے درد ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا. وہ جھک کر اسٹریپ بند کرتے ہوئے قدرے دل گرفتگی کے ساتھ بولی، تو فائدہ خود کو خوار کرنے کا. تم نہیں سمجھو گی ڈیئر، محبت میں آنا نہیں ہوتی. وہ خوابناک لہجے میں بولی، اچھا پہلی بار سنا ہے. ویسے کون سی محبت، کہاں کی محبت؟ تم تو ٹھیک ٹھاک اس پر جال پھینک رہی ہو آپی. محبت تو خود دل سے پھوٹنے والا جذبہ ہے جو دل کی زمین سے خودرو پودے کی طرح ابھرتا ہے. اور یوں بھی وہ شخص ایسی کیا اس سے اچھی محبت سے سیراب ہو چکا ہے، برت چکا ہے محبتوں کو. اس کے لیے تمہاری یہ ساری کوششیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. او یو! وہ احساس تسلی سے بھبک اٹھی. قریب تھا کہ وہ مریم پر ہاتھ اٹھا دیتی، مگر اس کا ہاتھ پہلو میں مچل کر رہ گیا. شاید مریم کی استہزائیہ ہنسی اور اس کے ساتھ موجود اس کا اعتماد اسے اس کا اقدام سے روک گیا، یا پھر اس رشتے کا احترام جو دونوں کے مابین تھا. تم میری بہن نہ ہوتی تو میں تمہیں ٹھیک ٹھاک جواب دیتی. وہ بل کھا کر پلٹ گئی. اندر سے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھے بنا کھٹ سینڈل بجاتی نکل گئی. وائسرائے کی تیز خوشبو خاصی دیر صحن میں محسوس ہوتی رہی. مریم کا دل سخت کبیدہ ہو گیا. تم سمجھ رہی ہو اپنے حسن کے جال ادا اور نسوانیت کے ذوق میں اسے اسیر کر لو گی. ہر مرد دل پھینک اور کمزور نفس نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ہر مرد بازاری عورتوں کی اداؤں پر فدا ہو جاتا، انہی کا اسیر ہوتا، اور گھریلو سیدھی سادی پاکیزہ بیویاں انہیں ایک آنچ نہ بھاتی. مگر ایسا نہیں ہے. کوئی پتھر کو ہیرا سمجھتا ہے. وہ اداس ملول سی نلکے کے قریب بنی پتھر کی چوکی پر بیٹھ گئی. اس کے ذہن کی رو مرتضی حسن کی طرف اڑنے لگی. دانیال آفریدی سٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی. دونوں بچے قالین پر اس کے آس پاس اس کے زانوں سے لگے بیٹھے تھے، جبکہ وہ خود مزے سے پشت پر 2 کشن اور گود میں 2 کشن دبائے بیٹھی ڈرامائی انداز میں کہانی سنا رہی تھی. موٹا والا شیر کہتا ہے شہزادی کو پہلے میں کھاؤں گا، جبکہ بڑا والا شیر کہتا ہے پہلے میرا حق بنتا ہے. اور جیسے ہی بڑا شیر حملہ کرتا ہے، اچانک ٹارزن ایک گھنے درخت کے تنے سے نکل کر دھاڑتا ہے. مس ندا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دانیال آفریدی کی آواز پر دونوں بچے یکدم گھبرائے. وہ بھی کچھ بوکھلا گئی. پھر اچانک دونوں بچے ہنسنے لگے. پاپا، آپ تو ٹارزن بن کر آ گئے ہیں. بالکل اچانک وہ کچھ خفیف سا ہو گیا، جبکہ ندا سرس سے کشن گود سے پھینک کر کھڑی ہو گئی تھی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچوں کو گھورنے لگا. پاپا، مس ندا ہمیں شہزادی کی کہانی سنا رہی تھی، فضا اٹھلا کر بولی. تو اس نے جواباً بچوں کو ایسی تیز نظر سے گھورا کہ دونوں سٹپٹا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اپنے اپنے بیگ اٹھا کر قالین پر بکھری کتابیں سمیٹ کر اس میں ٹھونسنے لگے، اور پھر دانیال آفریدی کے اشارے پر کمرے سے نکل گئے. بیٹھیے مس ندا، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے. وہ بچوں کے جانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر نگاہیں ریک پر جمے پیس پر جما دی. وہ چپ چاپ سے دھڑکتے دل کے ہمراہ شنیل کے میرون صوفے پر ٹک گئی. پہلو میں دل مچلنے لگا جیسے منہ زور لہریں ساحل کو بوکھلا کر رکھ دیتی ہیں. اسے لگا اس کے دل کے سمندر میں بھی تلاطم آ گیا ہو. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں مس ندا کہ آپ میرے بچوں پر اتنی محنت کرتی ہیں، ان کے لیے اتنا وقت نکالتی ہیں. بہت عام سے سادہ سے لفظوں میں تعریف تھی، مگر اس نے حد سے زیادہ مسرت محسوس کی. اس کا چہرہ کھل اٹھا، پھر دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر وہ مزید بولنے کو لفظ تلاش کر رہا تھا. شاید
گرے کلر کے شلوار سوٹ میں اس کا بے حد گورا رنگ اور دراز کا دل نشین لگ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں پر سیاہی مائل سنہری پلکوں کا پہرا تھا، سیاہی مائل ہونٹوں کو وہ بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کی ساخت اور ناک کی بناوٹ اسے خاصا سنجیدہ اور ریزرو ظاہر کر رہی تھی۔ مس ندا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کو اتنی توجہ نہ دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ سے اس قدر اٹیچ ہو جائیں کہ پھر کسی دوسری عورت کو قبول نہ کر سکیں۔ دوسری عورت؟ اس کے دل پر کھٹ سے پتھر آ لگا۔ میں سمجھی نہیں دانیال صاحب۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ ہنوز دوسری طرف دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ہلکے ہلکے سنہری روئیں والے مضبوط ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے اس پر سادہ سی نظر ڈالی۔ آفٹر آل مجھے ایک دن شادی تو کرنا ہی ہے۔ میرے خاندان والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں بچوں کی خاطر یہ قربانی دینے پر مجبور ہوں۔ پھر آپ کو بھی ظاہر ہے عمر بھر میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہنا، کہیں بھی بیاہ کر جائیں گی۔ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں؟ وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بے تاثر لہجے میں مگر ملائمت سے بولا۔ کوئی بھی تو وہ میں نہیں ہو سکتی کیا؟ اس نے ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہہ دیا۔ دانیال آفریدی چونکا اور پھر قدرے تحیر آمیز بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، مگر بجائے خفیف ہونے کے وہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکی میں بھی تو ہو سکتی ہوں دانیال صاحب۔ مس ندا، آپ؟ اوہ! وہ گہری سانس بھر کر یوں مسکرایا جیسے کسی بچے کی نہایت بچگانہ بات سن لی ہو۔ ایک دو پل اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر 2 قدم چل کر صوفے کی پشت کی طرف چلا آیا۔ میرا خیال ہے آپ نے یہ بات بغیر سوچے سمجھے کہہ دی ہے۔ اینی وے میں نے برا نہیں مانا۔ اس کا انداز سادہ اور قدرے پچکارنے والا تھا۔ ندا کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں دانیال صاحب، اور بے حد سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں۔ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ؟ ندا بی بی، وہ یکدم سنجیدگی میں اسے مزید بولنے سے ٹوکتے ہوئے بولا، یقیناً ہوش و حواس میں ہیں آپ، مگر سوچ سمجھ کر نہیں کہہ رہی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں 2 بچوں کا باپ ہوں اور کتنا ایج ڈیفرنس ہے ہم دونوں میں۔ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دو بدو بولی، پھر قدرے خفیف سی ہو گئی۔ وہ خاصی ترش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں کی تہوں میں غصے کی سرخی ابھر کر جمنے لگی اور اس کے چہرے کے نقوش میں ناگواری چھلک آئی۔ اس کی نرم ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ نکلا، مگر وہ اب میدان میں کود ہی پڑی تھی تو شہسوار کو گرانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے تمام تر ہتھیار آزما لینا چاہتی تھی۔ کئی لمحے کمرے میں گہرا سکوت رہا، پھر وہ ہنکار بھر کر اس کے قریب آیا۔ تم ذرا وضاحت کرو گی، اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا تم نے؟ کس بات نے تمہارے اندر اپنی اس خواہش کو جنم دیا؟ اس نامعقول فیصلے پر روشنی ڈالنا پسند کرو گی؟ وہ اسے بغور جانچتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھی، جیسے وہ اس کے اندر کا حال جان لینا چاہتا ہو اس کے چہرے سے۔ اور ندا عثمان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ایک پل میں 2 متضاد خیال اس کے ذہن میں آئے تھے۔ آیا وہ صاف صاف کہہ دے کہ میرے اس فیصلے کا پس منظر آپ کی ذات، آپ کا سٹیٹس ہے، یا پھر وہ یہاں بھی بچوں کو سیڑھی بنائے اور اپنے دوسرے فیصلے کو مناسب خیال کرتے ہیں۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ اس کی بھاری آواز ابھری۔ پہلی بات تو یہ ہے مس ندا کہ میں از خود شادی کا خواہش مند نہیں ہوں، مگر بچوں کی خاطر اور میرے خاندان والوں کے بڑھتے ہوئے اصرار نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ میرے اندر اب کوئی امنگ، کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں اپنی روٹین لائف سے مطمئن ہوں، مگر المیہ یہ ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، سو یہ تلخ گھونٹ مجھے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھرنا پڑ رہا ہے۔ اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیسی لڑکی لاتے ہیں میرے لیے۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کے لیے مخلص ہو۔ 1 منٹ، ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے کے لیے پر تولتا دے کر ٹوک دیا، مگر جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم میرے بچوں کی مس ہونے اور ان کی دوست ہونے کے ناطے میرے لیے قابل احترام ہو۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تم کسی ایسی الجھن میں پڑو۔ تم ابھی کم عمر ہو، خوبصورت ہو، اچھے گھر کی ہو، تمہارے لیے تمہارے جیسا ہی بھرپور جذبوں سے پر ولولہ انگیز ساتھی ہونا چاہیے۔ تمہاری عمر ابھی ایسے جھمیلوں میں پڑنے کی نہیں ہے۔ میں تم سے صاف لفظوں میں کہتا ہوں، میرا دل اس مکان کی طرح ہے جو باہر سے خوشنما ہے مگر اندر سے ویران ہے۔ اس میں داخل ہونے پر تمہیں سوائے ویرانی کے کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی رونق نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر اس پر سادہ سی نظر ڈالی، جیسے استاد سوال سمجھانے کے بعد شاگرد کو دیکھتا ہے، مگر ندا عثمان اس نالائق شاگرد کی طرح تھی جو کہتے ہیں نو سر پلیز۔ اس نے یہ تو نہیں کہا، مگر ہر درمی سے بولی، آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کی ان ساری باتوں کے بعد اپنا فیصلہ بدل لوں گی؟ ہونا تو یہی چاہیے۔ وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں جا کر قدرے ترشی سے بولا، جبکہ وہ دھیمے سے مسکرائی، پھر یکدم مسکراہٹ سمیٹ کر بولی، مگر ایسا نہیں ہے، میں فضا اور احمد سے اب دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتی دانیال صاحب۔
وہ مجھ سے مانوس ہو نہ ہو میں ان سے اٹیچ ہو چکی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب میں کہیں اور سکھ نہیں پا سکوں گی۔ اس کے لہجے میں آزردگی تھی۔ پھر یکدم صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلک اٹھی۔ دانیال آفریدی کے لیے یہ سچویشن خاصی حیرانی اور پریشانی کا باعث تھی۔ مس ندا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز پلیز۔ وہ گھبرا کر یہاں وہاں پانی کا جگ تلاش کرنے لگا، پھر تیزی سے باہر گیا، ڈائننگ ٹیبل پر رکھی بوتل سے پانی بھر کے لے آیا۔ اٹھیں پلیز اور یہ پی لیں، اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا زہر بھی دے دیں تو زیادہ اچھا رہے گا سر۔ وہ سر اٹھا کر گلاس تھامتے ہوئے رندی آواز میں بولی۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس نوبت کا تو تصور بھی نہیں وہ کر سکتا تھا کہ بچوں سے زیادہ وہ بچوں کے باپ سے اس حد تک قریب ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کو کس طرح سمجھائے۔ وہ خالی گلاس میز پر رکھ کر ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ناک رگڑتے ہوئے بولی، میں نے اب کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سر اسے آپ میری جذباتیت سمجھیے گا۔ اس نے اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ بات سنو۔ وہ ٹھہر گئی۔ پہلو میں دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے کے تنے نہ کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے اور یہ اس کے لیے خوشائند بات تھی۔ تم اپنے فیصلے پر ایک بار پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ شکریہ۔ وہ تڑپ کر پلٹی۔ میرا خیال ہے غور آپ کیجیے گا، میں تو اپنی تمام کشتیاں چلا چکی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں اور سرد سے کمرے سے نکل گئی۔ باہر کی کھلی فضا میں نکل کر لبوں کی تراش میں مدھم سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ دانیال آفریدی کا اس کے رونے پر سٹپٹا جانا، اس کی آنکھوں سے سختی کا معدوم ہو جانا، اسے تو کم از کم اپنی منزل کی طرف جانے والے نشانوں کی طرح لگا تھا۔ اس کا خیال تھا تھوڑی محنت اور اچھی اداکاری سے وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکتی ہے۔ مریم کو گویا سکتہ سا ہو گیا۔ اسے یہ حقیقتاً ندا نے حیرت اور دکھ کے صدمے سے دوچار کیا تھا اور اسی حیرت کے دھچکے نے مریم کو کئی لمحوں تک کسی بھی رد عمل کے اظہار سے باز رکھا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے سر جھکائے بیڈ پر اپنے پیروں کے ناخنوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اس کے رخسار دہک رہے تھے اور اس کی تپش کا اندازہ اسے اتنی دور سے بھی ہو رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں اور چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ باوجود دونوں کے نظریات کے اختلافات کے وہ اسے یہ سب بتانے پر مجبور بھی تھی اور مشتاق بھی رہتی تھی کہ امی تک اس کے احساسات پہنچانے کا فرض بہرحال مریم کو ہی ادا کرنا تھا۔ مریم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بڑے دلنشین رنگ تیر رہے تھے، جیسے اس نے دانیال آفریدی کو پا ہی لیا ہو۔ مجھے یقین ہے وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ وہ اپنے بچوں کو بہت چاہتا ہے اور بچے مجھے۔ وفات عالم بن کر مسکرائی۔ مریم نے اسے مجروح نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا یہ عزم بے طرح دکھ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنی پستی میں اتر کر اتنا مسرور کیسے ہو سکتا ہے۔ آپی رفاقتیں وہی اچھی اور پائیدار ہوتی ہیں جو دل میں طلب بن کر ابھرے، پسندیدگی کے راستے سے ہو کر منزل پر پہنچے۔ زبردستی اپنے خوابوں کی محض تکمیل اور تناسدگی کے لیے دل کے تعلق نہیں جوڑے جاتے، اس میں محبت اور دوستی کی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ رفاقت جام فضا نہیں ہوتی بلکہ اذیت بن جاتی ہے اور اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ مریم اپنے اندر کے اندیشوں کو زبان پر لے آئی۔ اس کا لہجہ ناصحانہ تھا۔ یہ سراسر حماقت ہے، نادانی ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ تم شارٹ کٹ کے ذریعے آسودگی اور سارے خواب پا لینے کی خواہش کر رہی ہو۔ شٹ اپ مریم، شٹ اپ۔ اس کا ضبط بالآخر جواب دے گیا۔ اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی جو آنکھوں میں بھی سمٹ آئی۔ اگر مریم اسے سمجھانے اور اسے باز رکھنے کی بجائے اس کی کوششوں کو سراہتی، اس کے اس اقدام پر واہ واہ کر کے اس کا ساتھ دیتی تو وہ شاید بڑی عقیدت سے اس کا منہ چوم لیتی اور اپنی بربادی تک اسے اپنا ہی رہنما بنائے رکھتی۔ ایک عرصے تک ایسے ڈائلاگ مجھے متاثر کرتے رہے ہیں، مگر اب میرے نزدیک ان کی اہمیت دو کوڑی کی بھی نہیں۔ سسٹر، جب سامنے آسودگیاں دکھائی دے رہی ہوں تو غربت اور افلاس کی طرف پلٹنا کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے؟ اور تم مجھے محض اس لیے مطعون کر رہی ہو کہ مرتضیٰ سے بچپن سے مجھے منسوب کر کے مجھے پابہ زنجیر کر دیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میں خود کو قطعاً پابند نہیں سمجھتی۔ میرے نزدیک اس رشتے کی کبھی اہمیت نہیں تھی اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر صبح اسکول جانے کے لیے کپڑے استری کرنے لگی۔ اس کا لہجہ قطعی بے لچک تھا۔ پتہ نہیں اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس کا لہجہ غیر متزلزل تھا۔ بات مرتضیٰ بھائی کی نہیں ہے، بات تمہارے مستقبل کی ہے۔ جو ہوائی محل تم تعمیر کر رہی ہو اس کے خوفناک نتائج کی ہے۔ جو شخص صرف بچوں کی خاطر تمہیں اپنائے گا اس کے گھر میں تمہارا کیا مقام ہوگا جانتی ہو؟ گورنس مریم۔ وہ بھبک کر پلٹی۔ مریم تلخی سے ہنس دی۔ یہی سچ ہے، کوئی سچ نہیں۔ تم نجومی نہیں ہو کہ مستقبل کا حال ابھی سے جان گئی۔
اسے تڑک کر سر جھٹکا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو، مجھے میرے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے، اس نے مریم کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ جانتی ہوں، مگر بہن ہونے کے ناطے تمہیں کسی تباہی سے خبردار کرنے کا حق تو رکھتی ہوں نا، وہ دل گرفتگی سے بولی تو لہجہ بھر ندا اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتی رہی، پھر گہری سانس بھر کر وہی زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ کمرے کی فضا کتنی دیر بوجھل سی رہی۔ کئی لمحے گزرنے کے بعد ندا نے عجیب سی نظروں سے مریم کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی چمکنے لگی اور وہ مرتعش آواز میں بولی، شاید اب تک میرے خوابوں کی دنیا اس کا معیار یہی کچھ تھا، تمہاری طرح پاکیزگی، عزت نفس، مگر پھر بہت سے محرومیوں نے میرے سوچنے کا انداز بدل ڈالا، میرا معیار بدل ڈالا۔ مریم، شرافت اور پاکیزگی کے بلند مینار پر کھڑے ہونے سے کبھی کوئی آپ کو سلام پیش نہیں کرے گا، کوئی آپ کی عظمت کے گن نہیں گائے گا، تو کیا اس مینار سے اتر کر پستی میں گر کر یہ مل جائے گا؟ وہ طنزیہ ہنسی، مگر حقیقتاً اس میں طنز سے زیادہ دل گرفتگی تھی۔ شاید وہ برا بغیر معنی سر ہلانے لگی۔ میں اب اپنے سارے نظریات، پاکیزگی کے سارے فلسفے، عزت نفس کی ساری کہانیاں ماضی کے سمندر میں غرق کر دینا چاہتی ہوں، امیر کبیر شوہر کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں، میں ایک نئی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہم تو ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ زندگی یکایک اتنی تکلیف دہ کیوں کر ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نا، میں فطرتاً کمزور ہوں، اس نے یہ کہتے ہوئے مریم کو دیکھا جو یکدم ساکت ہو کر اب دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں مرتضی حسن ایستادہ تھا۔ اس کا چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ خاصی دیر سے کھڑا ہے، اور اس سے بھی مریم کی نگاہوں کے تعاقب میں مرتضی حسن کو دیکھ لیا تھا، مگر بے پرواہی سے رخ بھی موڑ لیا۔ اس نے سوچا اچھا ہی ہوا کہ اس کے سامنے بھی بات عیاں ہو گئی جو ایک دن کسی اور طریقے سے کسی اور کی زبانی ہونا تھی۔ اس کے اس طرح چہرہ موڑ لینے اور چہرے پر ابھرنے والے رکھائی کے تاثرات نے مرتضیٰ کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اچھا ہی ہوا کہ اسے بھی خبر ہو گئی۔ وہ گہری سانس بھر کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مریم نے لب بھینچے بھینچے اس پر نگاہ ڈالی، پھر تیزی سے کمرے سے نکل کر گریل کے دروازے کی طرف آئی جہاں مرتضی حسن کھڑا، نچلا ہونٹ ہموار دانتوں تلے دبائے خلا کو گھور رہا تھا۔ ہر شخص کو حق ہے مریم اپنی زندگی گزارنے کا، اپنی منشا اور پسند کے فیصلے کرنے کا، تم اس پر کیوں جبر کرتی ہو؟ وہ کم فہم یا کم سن تو نہیں؟ وہ مریم کی موجودگی محسوس کر کے آہستگی سے ایڑیوں کے بل پلٹا۔ پتہ نہیں اسے خود کو لمحہ بھر میں سنبھالنے میں کمال حاصل تھا، یا پھر یہ ایسے خدشات بہت پہلے اس کے اندر آہٹ دیتے ہوئے چلے آئے تھے، اور شاید ایسا ہی تھا۔ مریم نہیں جانتی تھی کہ وہ کئی بار اسے دانیال آفریدی کے بنگلے کی طرف کشاں کشاں جاتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر اپنی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، پھر مریم کو۔ تم اسے کیوں اس رشتے پر راضی کرنے پر تلی ہوئی ہو جس کو وہ… مریم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مجھے 1% بھی یقین ہوتا کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے حق میں بہتر ہے اور دانیال آفریدی برضا اور رغبت اس سے شادی پر آمادہ ہے، تو میں اسے بالکل نہ روکتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتا تو میں بہن ہونے کے ناطے اس کی ہمنوا ہو جاتی، اس کی اس سرگرمی میں اس کا ساتھ دیتی چاہے آپ ہرٹ ہوتے، مگر میں اس کی خوشی کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ گرل کے پھول میں انگلیاں پھنسائے شدید کرب سے بولی۔ تمہاری سچائی اچھی لگی۔ وہ گرل کی پشت ٹکا کر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے پھیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ مگر مریم عثمان، وہ سچی تو کہتی ہے، تم کوئی نجومی تو نہیں ہو کہ اس کا مستقبل تمہارے سامنے عیاں اور روشن ہے۔ عیاں ہی تو ہے سب کچھ۔ وہ گرل پر جمی گرد کی ہلکی سی تہہ پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ سب کچھ عیاں ہے، کچھ بھی تو نہا نہیں۔ اس کی آواز پست اور بکھری ہوئی تھی، پھر مرتضیٰ کی اٹھی ہوئی نگاہوں سے نظریں کتراتے ہوئے بولی، اس کا مقصد حیات صرف دولت کا حصول ہے، چاہے وہ کسی طرح حاصل ہو۔ اسے دانیال آفریدی سے زیادہ اس کی کار کوٹھی نے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، اور جو رشتہ اتنا پائیدار شے کی بنیاد پر استوار کیا جائے وہ کیسے اٹوٹ اور مضبوط مستقبل کی ضمانت ہو سکتا ہے؟ تم واقعی بہت سمجھدار ہو، مگر بہرحال غیب دان نہیں ہو۔ وہ اس پر نگاہ ڈال کر ہنس دیا، پھر جیب سے ہاتھ نکال کر چہرے پر یوں پھرا جیسے کسی رنج کا تاثر مٹانا چاہ رہا ہو۔ تم یہ بھی کیسے دعویٰ کر سکتی ہو کہ وہ مجھ سے شادی کر کے تاعمر آسودہ اور خوش رہے گی؟ میں اس کے بہتر مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہوں؟ یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اس کی اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں سمٹے تحیر اور الجھن کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے یہ بازی کھیلنے دو مریم، ہر شخص کا فلسفہ حیات مختلف ہوتا ہے، ضروری نہیں جو ہم سوچ رہے ہوں ویسا ہی ہو، جو خدشات تمہیں ڈرا رہے ہوں وہ محض وقت کے ساتھ پانی کا بلبلہ ثابت ہوں، اور واقعی کوئی خوشگوار موڑ ہو ندا کی زندگی میں انقلاب لانے کا۔
وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ گہری سانس بھر کر ندا کے بند کمرے پر نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، تب تک وہ یوں ہی گرل میں انگلی پھنسائی کھڑی رہی، پھر دھیرے سے ہنسی، مگر اس کی ہنسی روح سے خالی تھی، اس پیتل کے برتن کی طرح جسے کوئی ہلکے سے لڑکا دے تو وہ ٹھن ٹھن سا بچ کر ذرا سا بچ کر تھم جائے۔ دانیال افریدی خود کو سخت ٹینشن میں پا رہا تھا۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا، مگر وہ تو جیسے اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اسے رحم بھی آ رہا تھا ندا عثمان پر۔ یہ اس کی عمر تو نہ تھی پرائے بچوں کی خاطر خود کو آگ میں جھونکنے کی۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھا چکا تھا، بالآخر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اس کو مقدر کا لکھا سمجھ لیا اور یہ بھی سوچ کر ایک طرح سے مطمئن ہو گیا کہ چلو بچوں کی طرف سے فکر کم ہو جائے گی۔ وہ ندا سے اٹیچ تھی اور ندا بھی ان سے والہانہ پیار کرتی تھی۔ کیا خبر کوئی دوسری عورت اس کے بچوں کو ایسا پیار نہ دے سکے؟ یوں بھی وہ یہ گھن بچوں کی خاطر ہی پی رہا تھا۔ دانیال افریدی کی سگی پھوپھی رشتہ لے کر آئی تھی۔ امی تو انگشت بدنداں رہ گئی۔ 2 بچوں کا باپ ان کی بیٹی سے شادی کا خواہشمند تھا، جبکہ ان کی بیٹی ابھی 22 سال کی بھی نہ ہوئی تھی، خوبصورت، جوان، پڑھی لکھی اور پھر سگی بہن کے بیٹے سے منسوب بھی تھی۔ وہ کیوں کر اس رشتے میں معمولی بھی دلچسپی لیتی؟ وہ تو اسی وقت انکار کرنے کے موڈ میں تھی، مگر مریم کی تنبیہ آمیز نظروں نے انہیں اس موقع پر کچھ بولنے سے باز رکھا۔ تاہم وہ پورا وقت الجھن میں مبتلا رہیں اور جو ہی دانیال افریدی کی پھپھو گئیں وہ جیسے پھٹ پڑیں۔ کیا سوچ کر آئی تھی یہ محترمہ؟ کیا جوڑ ہے میری بچی کا ان کے بھتیجے سے؟ کہاں ہے ندا؟ اسے بھی ذرا پتہ تو چلے کہ جن کے بچوں کو وہ خلوص اور ہمدردی میں پڑھانے جاتی، وہ صاحب تو جانے کیا امیدیں وابستہ کر کے چلے آئے رشتہ لے کر۔ مریم کا دل چاہا وہ امی کی اس سادہ لوئی پر جی بھر کر کہہ لگائے، مگر بہرحال یہ سچویشن ہنسنے کی نہیں تھی بلکہ سنبھالنے کی تھی۔ وہ خالی کولڈ ڈرنک کی بوتلیں کچن میں سلیب پر رکھ کر باہر آ کر بولی، ندا کو خبر ہے؟ آپ کیا باخبر کریں گی؟ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے ان کی طرف دیکھا جو اس کے جملے پر ایک ٹک سے ہی گھری جا رہی تھی۔ پھر نظریں ملنے اور جلدی سے مریم کے نظریں کترا لینے پر ان کے اندر چھناکا سا ہوا۔ تو کیا یہ سب ندا کی احما پر ہوا ہے؟ وہ بولی تو ان کی آواز میں لرزش تھی۔ مریم نے آہستگی سے سر ہلایا جیسے یہ اس کی خطا ہو، وہ مریم نہیں ندا ہو، مگر وہ دل سے خود کو اس کے لیے مجرم سمجھ رہی تھی کہ اسے اب ندا کی حمایت کرنی تھی کہ ندا نے رات بھر رو رو کر اس سے التجائیں کی تھی۔ اس کے سامنے اتنا سر پٹخا تھا کہ وہ بے بس ہو گئی تھی، اور اس کی دشمن تو نہ تھی، وہ اس کی سگی بہن تھی، اسے جان سے عزیز تھی۔ اس کے آنسو اس کے دل پر انگاروں کی طرح گرتے تھے اور اس نے اس کی خاطر امی کو قائل کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ وہ مرتضیٰ سے منسوب ہے؟ اور اس کی آواز ابھری اور وہ جانتی تھی اب ان کے نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر نرمی سے دباؤ ڈالا۔ آپ بیٹھ تو جائیں، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں، اس نے کہا تو امی نے کہرآلود نظروں سے گویا اسے چھید ڈالا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ تو تم بھی شامل ہو اس کھیل میں؟ تم بھی؟ مریم امی ٹھیک کہتے ہیں، لوگ بیٹیوں کو اتنا پڑھانا لکھانا نہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کے فیصلوں سے انحراف کرنے لگے، خود کو عقل مند سمجھنے لگے۔ بتاؤ کیا خرابی ہے مرتضیٰ میں؟ کس لحاظ سے کم ہے وہ کہ اسے نظر انداز کر کے اس نے 2 بچوں کے باپ اور اپنی عمر سے دگنی شخص سے شادی کا سوچا؟ وہ وہیں کرسی پر گر سی گئی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا، پھر رونے لگی۔ مریم کا دل سینے کی دیواروں میں لہو ہو کر رہ گیا۔ کتنے دل توڑو گی آپ بھی؟ دولت کی محبت نے تو تم سے رشتوں کی محبت ہی چھین لی۔ اس نے پردے کی آڑ میں کھڑی ندا کو دیکھ کر سوچا، پھر امی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، بہت اچھے ہیں مرتضیٰ بھائی، مگر امی آپ ہی نے انہیں شروع سے ہی اس نظر سے اس رشتے سے ناپسند کیا۔ وہ انہیں دل سے محض بھائی سمجھتی ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرز سی گئی۔ میں چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا حرج ہے امی؟ یہ تو اللہ نے بھی حق دیا ہے عورت کو کہ وہ اپنے لیے بر ڈھونڈتی پھرے، اچھے رشتے ٹھکرا کر دل کی فضول خواہشات پر چلے۔ یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ کہاں ہے ندا؟ اسے بلاؤ میرے پاس۔ میں نے اسے بہت سمجھایا امی، اور وہ کوئی بچی نہیں ہے کہ اس پر سختی کی جائے۔ سختی اسے باغی کر دے گی، اسے تنہا کر دے گی، اور ایسے میں اسے ہم سب کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی۔ دیکھیے امی، اس نے امی کو درمیان میں کچھ بولتے دیکھ کر جیسے روکا اور جلدی سے بولی، یہ رشتے، یہ تعلقات زبردستی نہیں باندھے جا سکتے۔ کیوں آپ اس کے ساتھ مرتضیٰ بھائی کو بھی کانٹوں پر گھسیٹنا چاہتی ہیں؟ اور پھر وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے خاموشی سے ندا کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خود کو شدید ترین احساس بے بسی میں مبتلا کیا۔ امی کی نگاہیں اسے دل کو چھیدتی محسوس ہو رہی تھیں، حالانکہ ان میں نفرت نہیں تھی، قہر نہیں تھا، بس شکوہ تھا، دکھ تھا، صدمہ تھا، اعتماد ٹوٹنے کا لہو تھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم سمجھنے لگی خود کو۔ تم تو بہت سمجھدار اور عقل مند تھی مریم، اب تم یہ کہہ رہی ہو اتنی نادانی کی باتیں؟
انہوں نے تھک کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر جیسے درد سے پھٹتے سر کو سنبھالا دینے کے لیے آنکھیں موند لی۔ ان کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا، اور پھر وہ ندا کی خود سری سے واقف تھی۔ وہ اب بچی نہیں تھی جو ان کی جوان تھی، اور جوان لڑکیوں کا ضدی اور باغیانہ پن بہت خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوتا ہے، والدین کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی۔ بہرحال میں معلومات کروں گی کہ اس نے ندا کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ اس نے نہیں، ندا نے اس کا انتخاب کیا ہے امی، اور میں یہ سچ نہیں چھپا سکتی کہ وہ از خود اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ یہ سب ندا کی کوششوں سے ہوا ہے۔ وہ دولت مند ہے امی، بہت دولت مند۔ اور ندا نے بہت کاروباری انداز سے سوچا۔ ندا نے جھیم کر پردہ گرا لیا تھا، جبکہ امی کی بات پر وہ گمسم سی رہ گئی تھی۔ امی مریم کی بات پر گمسم سی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے آپ دانیال آفریدی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ اس نے تو ندا کو ہر ممکن طریقے سے باز رکھنا چاہا۔ پھر بھی آپ ماں ہیں، اپنے طور سے اسے سمجھانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گی، مگر یہ کوشش عبث ہی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس میں کم از کم اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ محبت کرنے والی نرم مزاج ہمدرد مخلص ماں کو اس بری طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھتی، جس کی بیٹی اس چھوٹے سے مکان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اسے یہ گھر تنگ و تاریک لگنے لگا تھا۔ اسے یہ دیواریں نیچی لگنے لگی تھی، اس لیے کہ اس کے خواب ان دیواروں سے زیادہ اونچے ہو گئے تھے۔ بالآخر مریم کی طرح امی کو بھی ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ابو کو پتہ نہیں انہوں نے کیسے منایا تھا۔ دانیال آفریدی کی طرف سے بہت سادگی سے رسمیں ادا کی گئی۔ یہاں بھی کسی کو امنگ نہ تھی، امنگیں تو صرف ندا کے دل میں کروٹیں لے رہی تھیں۔ بیش قیمت عروسی جوڑا، بری کے 3 بھرے بھرے بیگ، اور پھر لمبی سی گاڑی میں رخصت ہو کر جانا، گاڑی سے آراستہ پیراستہ بنگلے میں قدم رکھنا، جس کا ہر کمرہ مکمل فرنش تھا، ہر شے پہ اب اس کا حق تھا۔ اسے لگا تتلیاں اس کے ارد گرد رقص کر رہی ہیں۔ وہ سب کچھ بھول گئی، ان بچوں کو بھی جن کو سیڑھی بنا کر وہ اس منزل تک پہنچی تھی۔ مگر اس کے بھول جانے سے کیا ہوتا تھا؟ دانیال آفریدی تو ان بچوں کی خاطر ہی اسے یہاں لایا تھا، اپنا نام دیا تھا اور گھر کا اختیار سونپا تھا۔ وہ آفس جاتے جاتے اسے ضرور تاکید کر جاتا، بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ خوش دلی سے سر ہلا دیتی، مگر رفتہ رفتہ اسے محسوس ہونے لگا کہ دانیال آفریدی اسے بچوں کی گورننس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ مگر ایسا بھی نہیں تھا، اس کی الماری نت نئے کپڑوں اور قیمتی چیزوں سے چھلکی پڑتی۔ ایک گاڑی اس کے استعمال میں رہنے لگی تھی، اسے جہاں جانا ہوتا وہ نکل کھڑی ہوتی۔ جب شاپنگ کرنا ہوتی اسے ڈھیر سارے روپے مل جاتے، مگر اسے لگا وہ یہ سب حاصل کرنے کے باوجود اتنی مسرور نہیں، اتنی مسرت محسوس نہیں کر رہی ہے جتنا اس کے خیال میں کرنا چاہیے۔ ہر شے دسترس میں ہونے کے باوجود ایک کمی سی تھی، ایک خلا سا تھا، ایک اداسی تھی۔ دل یوں ہی خالی خالی ویران سا تھا۔ اس نے ایک روز اپنی یہ کیفیت مریم کے سامنے ظاہر کر دی۔ ایسا کیوں ہے مریم؟ یہ سب تو میرا خواب تھا، پھر میں خوش کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس نے کلائی میں دمکتی ڈھیر ساری سنہری چوڑیوں کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پہلوں میں گرا دیے اور دیوار سے پشت ٹکائی۔ اس لیے آپا کہ تم نے بس یہی خواب دیکھے تھے، تم نے تن کو آباد کرنے کا سوچا، من کو نہیں۔ اس کی سیرابی اور خوشی نہیں چاہی۔ مریم کی بات 100% سچ تھی، مگر وہ تڑپ کر اسے جھٹلانے لگی۔ ایسا بھی کچھ نہیں، میں صرف دولت مند اور امیر ہونا ہی تو نہیں چاہ رہی تھی، میں دانیال سے محبت۔ مریم کی خاموش نظریں اس پر جمی تھی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ اپنی آواز میں زور نہ پیدا کر سکی، پھر یکدم جیسے مزاحمت کرنے والے انداز میں بولی، اتنا تو مجھے ملنا چاہیے جو میرا حق ہے، میں اپنا حق حاصل کر کے رہوں گی۔ میں اس کے بچوں کی گورننس نہیں ہوں، نہ اس کے گھر کا شو پیس کہ وہ مجھے سجا کر غافل ہو جائے۔ کون سا حق آپی؟ مریم نے انتہائی دکھ اور آزردگی کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس حق سے تو تم شادی سے پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھی۔ بکواس ہے یہ سب، وہ میرا جذباتی پن تھا، اس طرح کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ کر غصے سے چیخی اور پھر پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اب اسے بچوں سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ یوں بھی محبت تو کبھی تھی ہی نہیں، مگر اب اسے لگتا جیسے یہ بچے ہی ہیں جس کی وجہ سے وہ دانیال سے دور ہے اب تک، اور دانیال آفریدی اس سے غافل ہے، اور اس کی زندگی میں جو خلا ہے، کمی ہے، دانیال آفریدی کی بے اتنائی کے باعث ہی ہے۔ وہ اب اس سے الجھنے لگی تھی۔ میں گورننس نہیں ہوں بچوں کی، بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے اس گھر میں لا کر بھول گئے ہیں۔ اس روز دانیال آفریدی نے ایک انویٹیشن کارڈ لا کر اس کے سامنے رکھا، یہ کہتے ہوئے کہ تم بچوں کے ساتھ ہو آنا۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، ورنہ پھوپھی جان ناراض ہوں گی۔ یہ کارڈ پھوپھی کے پوتے کی حقیقی کا تھا، مگر ندا نے یہ کارڈ اٹھا کر اس کے 4 ٹکڑے کر کے بیڈ پر پھینک دیے۔ وہ دم بخود رہ گیا، گوگے کئی دنوں سے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس تو کر رہا تھا، مگر نظر انداز بھی کرتا آ رہا تھا۔ مگر آج کی یہ حرکت اسے قطعی گراں گزری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اس گھر میں؟ تمہیں کیا حاصل نہیں؟ پورے گھر کی مالک ہو۔ اس نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنا کوٹ اٹھا کر ہینگر میں ڈالنے لگا۔ ہاں گھر کی مالک ہوں، دیواروں کی مالک ہوں، گاڑی کی مالک ہوں۔ وہ استہزائی انداز میں ہنس پڑی۔ بس آپ کے دل کی مالک نہیں ہوں۔ ان خاموش اور بے جان چیزوں سے دل نہیں لگایا جا سکتا دانیال صاحب،
शट अप, वो गुस्से से पलटा, फिर यकदम अपनी आवाज़ की ऊंचाई का ख्याल करते हुए लहजे को पस्त करके बोला, तुम बच्चों को भूल रही हो। उन बेजान चीज़ों के अलावा वो जिंदा जीते जागते इंसान है जिनसे तुम दिल लगा सकती हो, बल्कि उन्हीं की मोहब्बत में तुम यहाँ तक इस घर में आई हो। मत भूलो कि मैं तुम्हें घर में बसाने को लाया हूँ, दिल में नहीं। ये बात मैं पहले ही तुम पर वाज़ी कर चुका हूँ। अपना शलवार सूट उठाकर वॉशरूम में चला गया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और उसे लगा जैसे उसने गुस्ल खाने का नहीं, अपने दिल का दरवाज़ा उस ज़ोर से बंद किया हो। मगर वो हारना नहीं चाहती थी। यूँ भी सुलझोई उसकी फितरत में नहीं थी। वो ज़िद्दी और खुदसर थी। उसने बच्चों से खुली बेजारी का इजहार करना शुरू कर दिया और अब रोज़ ही अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगी। उस रोज़ उसने किसी बात पर अहमद को थप्पड़ मारना चाह के दानियाल आफरीदी ने उसका उठा हुआ हाथ पकड़कर एक झटके से नीचे कर दिया। उसकी सुनहरी आंखों में खून उतर आया था और उसके जबड़े भींच गए थे। अगर वो अपने असाब पर कंट्रोल रखने वाला आदमी ना होता तो शायद उसे पकड़कर कई तमांचे जवाबन उसके मुंह पर मार देता। मगर वो औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं, कमीनगी ख्याल करता था। वो फितरतन सुलझ और नम तबा था। अचानक उस सफ्तार पर वो लड़खड़ाकर करीबी दीवार से लग गई। दानियाल आफरीदी उसे तासुफ और रन से एकटक देख रहा था। उसे दुख अहमद को मारने के लिए हाथ उठाने से ज़्यादा एतबार टूटने पर हुआ था, उसकी असलियत खुल जाने पर हुआ था, धोखा खाने पर हुआ था। तो निदा उस्मान, तुमने मेरे बच्चों को महज सीढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया, उनसे मोहब्बत का ढोंग रचाया था। तुम ये दौलत और फिर दौलत के बाद मुझ तक रसाई चाहती थी। बहुत खूब, भरपूर अदाकारा हो, मैं दाद देता हूँ तुम्हारी एक्टिंग की। उसने अहमद को एक तरफ सोफे पर बिठाया और चलता हुआ उसके पास आकर 2 कदम रुक गया। उसके लोबों पर तमसख्खर था, मगर आंखों में अपने एतबार की टूटी किरचियाँ। मगर थोड़ी जल्दबाज हो, सब कुछ जल्द पा लेना चाहती हो। वो उसे एकटुक देख रहा था। वो बेनवान सी शर्मिंदगी महसूस करके उसके करीब से निकलकर दूर जा खड़ी हुई, फिर होंठ सकोड़ कर बोली, जब सब कुछ खुल चुका है तो मैं भी बता दूं कि मुझे उम्र भर बच्चों की गवर्नेंस रहना कबूल नहीं। ठीक है कि मैंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आपसे शादी की थी, उसने बेखौफ लहजे में कहा। वो बेउनवान शर्मिंदगी के तकल्लुफ से भी निकल आई थी। उसकी आंखों की गहराइयों में अब कोई शर्मिंदगी, नदामत या खौफ नहीं था। मैं किसी अफसाने का कोई किरदार नहीं हूँ कि सौतेले बच्चों की खिदमत कर करके और सब्र के पहाड़ उठा उठा कर आपका दिल जीतने की कोशिश करूँ। ये तो मेरा हक है जो मुझे हर हाल में मिलना चाहिए। उसकी बात पर वो इस्तेज़ाई अंदाज में धीरे से मुस्कुराए। मुझे नहीं पता, मैं फ़िक्शन नहीं पढ़ता कि उसमें यूँ भी कुछ होता होगा, और ना तुम्हें दिल जीतने के लिए कोई जहमत उठाने की ज़रूरत है। यूँ भी कोई किसी के दिल में अपनी मेहनत और ज़ोर से दाखिल नहीं हो सकता। ये बाजार नहीं है, उसके दरवाजे तो किलों से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ना उसमें मौजूद किसी को निकाला जा सकता है। तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें मिल रहा है। उससे ज़्यादा की आरजू अगर है तो उसे यहीं ख़त्म कर दो, या फिर उम्र भर अपनी तिश्ना कामी पर बसत शौक आंसू बहाती रहो। वो जाने को पलटा तो वो जारहाना अंदाज में भागकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में खुदसरी और जिद की परछाई थी। दानियाल आफरीदी ने मुतासफाना निगाहों से उसे देखा और नरमी से उसका हाथ थामकर उसे कदरे सख्ती के साथ एक तरफ हटा दिया। मुझे मजबूर मत करो निदा कि मैं एक घटिया मर्द बनकर तुम्हारी तजलील पर उतर आऊँ। मेरा हाथ उठने लगे। मैं इस घर की फ़िज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देना चाहता हूँ, मोहब्बत की फ़िज़ा देना चाहता हूँ। वो अपने लहजे की कुशीदगी को कदरे दबाते हुए रसान से बोला, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम करने के लिए 2 तरफ़ा मोहब्बत के असूल पर चला जाता है मिस्टर दानियाल। मोहब्बत की फ़िज़ा कुछ देने और लेने से ही बनती है। तुम एक खुदगर्ज़ और मफाद परस्त औरत हो। तुमसे मोहब्बत की जाए, तुम्हें मोहब्बत दी जाए, नहीं, कतई नहीं। तुम इस काबिल ही नहीं हो। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और मफाद पर रखी हो वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं होता। तुमने मेरे बच्चों का एतमाद तोड़ा है, अब मोहब्बत की तवक्को कर रही हो। वो आहनत के एहसास से सुलग कर रह गई। वो उसे नहायत तासुफ़ामेज़ और तहम भरी नज़रों से देख रहा था। फिर उसने अहमद की उंगली पकड़ी और उसे लेकर कमरे से निकल गया। वो अपने बिखरते एहसाब के साथ कितनी देर खड़ी रह गई। उसका रुआ रुआ जैसे अंगारों पर रख दिया गया था वो सुलग रही थी, मगर उसने फैसला कर लिया वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी। वो इस घर में अपनी हैसियत मनवा कर रहेगी या फिर नहीं रहेगी। दूसरे रोज़ उसने अपना बैग भरते हुए चटकते लहजे में अपना फैसला सुनाया और वो खामोशी से सुनता रहा। फिर एक गहरी सांस भरकर कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यूँ भी मैं जबर का कायल नहीं हूँ। तुम उम्र के जिस दौर से गुजर रही हो वहाँ ये तकाजे कुछ गलत भी नहीं है, मगर मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका था कि मेरा वजूद खाली मकान की तरह है। तुम्हें यहाँ वीरानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मगर उस वक्त तुम्हारी ज़िद का पस मंज़र मेरे सामने नहीं आया था। तुमने गलत बयानी से काम लिया और अब अपने जाल में दरअसल तुम खुद ही फंस गई हो। सॉरी फॉर दैट कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम समझदार हो, हाँ, मगर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। आना चाहोगी तब भी तुम्हें नहीं रोकूंगा।
اسے یہ کہہ کر سر سے پیر تک چادر تان لی تھی، وہ رنج سے شق دل کے ساتھ کھڑی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا یہ حربہ کارگر ثابت ہوگا، وہ اس کے فیصلے سے پریشان ہو کر اسے روکنے کے جتن کرے گا۔ شاید وہ شخص زندگی کو ہر طرح سے برتنے کا فن سیکھ چکا تھا، اور پھر وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئی۔ کئی دنوں تک تو وہ بچوں سے بھی ایسا رویہ رکھا تھا کہ وہ بھی اب اسے روکنے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے کہ اجنبیت اور خوف کی دیوار حائل ہو چکی تھی اس کے اور بچوں کے مابین۔ بچے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کی نئی ممی نے انہیں محض سیڑھی کے طور پر استعمال کیا تھا، ان کی معصوم محبتوں سے اپنا مفاد نکالا تھا۔ وہ تو بس الجھن میں تھے کہ اتنی اچھی ممی کو یکدم کیا ہو گیا، وہ ان سے کھینچی کھینچی کیوں رہنے لگی، یہ محبت نفرت میں کیوں کر بدل گئی۔ وہ کالج گیٹ سے نکلی تو مرتضیٰ حسن کو بائک پر اپنا منتظر دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ آپ پھر آ گئے؟ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ وٹ ڈو یو مین پھر آ گئے؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کوئی تھرڈ ریٹ عاشق ہوں جو تمہاری راہ میں آ جاتا ہوں تمہیں تنگ کرنے؟ خیر تھرڈ ریٹ عاشق تو نہیں ہے، مگر ان میں ضرور آ جاتے ہیں۔ وہ بھی اسے چھیڑنے کی غرض سے بولی، پھر قدرے سنجیدگی کے ساتھ بولی، اچھا نہیں لگتا مرتضیٰ بھائی اس طرح آپ کا کالج آنا اور میرا آپ کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ کو پتہ نہیں یہاں لمحوں میں رنگین کہانیاں بن جاتی ہیں اور سب کے ہاتھ مشغلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا احتجاج تھا، مگر وہ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر بائک سنبھال کر بیٹھ گیا۔ بننے دو، کیا حرج ہے، کبھی رنگین کہانی کا کردار بن جانے میں بھی مزہ ہے۔ ہاں حرج تو نہیں، بس ذرا سی بدنامی ہی تو ملے گی، تھوڑی رسوائی۔ وہ اسے خشمگی نظروں سے گھورنے لگی۔ سادہ سے سفید شلوار قمیض میں دھوپ سے نہائے پھول کی طرح دلاویز لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ حسن نے چہرہ موڑ لیا اور اس کے بیٹھتے ہی بائک سٹارٹ کر دی۔ سنا نہیں تم نے، بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا؟ مگر کس نے کہا کہ مجھے نام کا شوق ہے؟ وہ ہوا سے اڑتی چادر سنبھالتے ہوئے بولی، بہرحال آئندہ محتاط رہیے گا۔ مثلاً کیسے؟ وہ بائک ہوا میں اڑاتا اسی غیر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ برقع پہن کر آؤں یا سفید داڑھی اور سفید بالوں کے گیٹ اپ میں؟ تاکہ کوئی رنگین کہانی نہ بنے، اس نے کہتے ہوئے سائیڈ مرر سے اس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر ہنس پڑا۔ بائک اس نے ایک کیفے کے آگے روک دی اور اس کی نگاہوں میں ابھرنے والا سوال زبان سے ادا ہونے سے پہلے جلدی سے بولا، شدید قسم کی بھوک لگی ہے، دیکھو ذرا اپنی رسٹ واچ، یہ لنچ کا ٹائم ہی ہے نا؟ وہ یکدم سنجیدہ سی ہوگی۔ آپ لنچ گھر پہ بھی تناول فرما سکتے ہیں، یہاں آنا ضروری تو نہیں تھا؟ ضروری تھا، لنچ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا یہاں آنا ضروری تھا۔ دراصل میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں گھر پر ندا کی موجودگی کے باعث نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ بھی صحیح نہیں۔ وہ خفیف سی ناراضگی کے ساتھ بائک سے اتر کر جیسے بحالت مجبوری اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ضدی نہیں تھی اور نہ ہی اپنی بات منوانے کا ڈھنگ اس سے آتا تھا۔ وہ خاموشی کی فضا میں لنچ کرتے رہے، پھر یکدم خیال آنے پر اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے مرزا حسن کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو کچھ ضروری باتیں کرنا تھی۔ اس کے استفسار پر اس نے گہری سانس بھری۔ تھینکس گاڈ تمہیں یاد تو آیا، میں سمجھا ابھی کھا پی کر کہو گی اب گھر چلے، اور میری تو مفت میں اتنی پاکٹ منی ماری جاتی۔ وہ جھیم کر ہنس پڑی۔ یہ آپ اتنے غیر سنجیدہ کب سے ہو گئے ہیں؟ اسے حقیقتاً حیرت ہوئی۔ جب سے زندگی سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، اس نے کہا تو اس کا اٹھا ہوا سر اسی زاویے پر کچھ دیر ٹھہر گیا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ ہاں مریم، جب سے یہ دل ٹوٹا، اور دل تو کیا، جو خواب بچپن سے دکھایا جا رہا تھا اسے یکدم چھین لیا جائے تو اذیت تو ہوتی ہے نا؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ایک نام سنتے سنتے آرزوؤں کا محل تعمیر ہوتا گیا، ایک انسیت دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے لگی تھی کہ وہ لہجہ بھر رکا، پھر مریم نے قلب سے لب دانتوں میں دبا کر سر جھکا لیا اور بے حد اپنائیت اور نرمی سے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا بے نام سی تسلی دینی چاہیے۔ اپنے گرم ہاتھ پر اس کا ٹھنڈے میٹھے چشمے جیسا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ چونک سا گیا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ تھینک یو، مگر مریم اب میں اس اذیت سے نکل آیا ہوں۔ میں نے سوچا زندگی صرف اپنی خواہشوں کے حصول میں تو نہیں کاٹ دینی چاہیے۔ ہمارا وجود بہت سے لوگوں سے وابستہ ہے، بہت سے لوگوں کی ہم سے خوشیاں، سکون اور وقار وابستہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ سب لوگ جو ہمیں مت میں نظر آتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے ہر شخص اندر سے کچھ مضطرب یا پریشان اور دکھی ہوگا۔ زندگی سیدھی سڑک کی مانند ہوتی تو شاید ایک جمود طاری ہوتا، دنیا اتنی رنگ برنگی نظر نہ آتی، ایک سا ہی رنگ چھایا رہتا، نہ امنگیں ہوتی، نہ خواہشیں جنم لیتی، نہ امیدوں کا کھیل ہوتا۔ یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور دکھ بھی چھپے ہیں۔ مریم کھچے کھچے اعصاب کے ساتھ کچھ بے یقین سی کیفیت میں جیسے بنا سانس لیے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ وہ اسے گم و گم میں مبتلا دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ مریم، جب علم ہو جائے کہ جسے آپ ہیرا سمجھ کر اس کے کھو جانے کا غم منا رہے تھے وہ ہیرا نہیں، عام سا پتھر ہے، تو کیا
پھر بھی غم منایا جا سکتا ہے۔ وہ یکدم دونوں ہتھیلیاں میز کی سطح پر ٹکا کر اس کی کھلی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ سٹپٹا کر پیچھے ہو گئی۔ میں ندا کو پتھر نہیں کہہ رہا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ گوہر نایاب بھی نہیں تھی۔ یہ تو مجھے اس وقت ہی احساس ہو گیا تھا جب اس کے قدم دانیال آفریدی کے بنگلے کی طرف کشاں پلیز سٹاپ اٹ۔ وہ جھٹکے سے کرسی دھکیل کر یکدم کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ سرخی ناگواری کی تھی۔ آپ یہی باتیں کرنے لائے تھے مجھے یہاں؟ میری بہن کیا تھی، کیا ہے اور کیا نکلی، اس سے اب آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باوجود ضبط کے اس غصے میں آ گئی، مگر وہ قطعی برا مانے بغیر بے حد نرمی سے بولا، سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، بیٹھ جاؤ، باتیں تو مجھے کچھ اور ہی کرنی تھی۔ اس کے لبوں کی تراش میں پھیلی مسکراہٹ کچھ کشادہ ہو گئی۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ مثلاً کیا؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھ گئی۔ میں دانیال آفریدی سے ملا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر وہ اصل موضوع پر آیا جس کے لیے وہ اسے یہاں لایا تھا۔ کب؟ کل شام۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم دونوں یہاں اتفاق سے اسی میز پر باتیں کرتے رہے۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے دانیال بھائی؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی، مگر مرتضیٰ جواب دینے کی بجائے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر یوں گہری سانس بھر کر مسکرایا جیسے انتہائی بچکانا سوال سن لیا ہو۔ کیا کہنا ہے انہیں؟ ندا عورت ہو کر آنا اور ضد دکھا رہی ہے۔ وہ تو مرد ہیں اور اس کا تو اعتبار توڑا گیا ہے، اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ مگر ندا تو نادان ہے۔ وہ تو نادان نہیں ہے، وہ بے تابی سے بولی، جس پر مرتضیٰ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جس پر وہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ نادانی میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور ان ننھے منھے بچوں کو جس سے اس نے اپنا کر اب تنہا کر ڈالا، سائے کا احساس دلا کر دھوپ میں کھلا چھوڑ دیا، کیا قصور ہے ان معصوم بچوں کا؟ جبکہ دانیال نے پہلے ہی اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے عزت دے گا، محبت نہیں۔ اور اس وقت اس کا تقاضا بھی محبت نہیں تھا، پھر تقاضے کیوں بڑھ گئے؟ اور بولتے بولتے یکدم ہونٹ بھینچ کر چپ ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر آنکھوں میں بٹنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ مریم، اسے سمجھاؤ کہ وہ اس گھر میں چلی جائے، ابھی دروازے کھلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ رستہ بھی گم کر دے۔ دولت، عزت، محبت، سب کچھ تو یکمشت ہاتھ نہیں آ جاتا نا، کسی ایک کی تو قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ متاسفانہ سانس بھر کر کھڑا ہو گیا اور بائک کی چابی اٹھا لی۔ بائک سنبھالتے ہوئے اس نے گہری لمبی سانس کے ساتھ جیسے ذہن سے ساری تلخی، ساری کشیدگی اور رنجیدگی خارج کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو یکدم بجھی بجھی اور خاموش دل گرفتہ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا بے حد نرمی کے ساتھ اس کے بھیگے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے پونچھ دے، مگر پھر یکدم اس نے ہونٹ بھینچ کر رخ موڑ لیا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ دوسرے روز مریم نے خود دانیال آفریدی سے رابطہ کیا۔ وہ مریم کی بے حد عزت کرتا تھا، اسے بالکل چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ دیکھو مریم، تمہارے، میرے یا مرتضیٰ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ندا کیا چاہتی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے، اگر وہ آنا چاہے تو ضرور آ جائے۔ میں نے اس سے شادی کی ہے، کوئی کاروباری ڈیلنگ نہیں کی۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے۔ وہ بے حد ملائمت سے بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا آپ خود ندا کو آ کر اسے منا کر نہیں لے جا سکتے؟ وہ قدرے ڈرتے ہوئے بولی تو لہجہ بھر اس طرف خاموشی چھا گئی۔ شاید اسے مریم کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ کوئی سخت بات کہہ دیتا، تاہم رسان سے بولا، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے مریم۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، یوں بھی یہ غرض کا رشتہ سمجھ لو۔ اسے دولت کی ضرورت تھی، مجھے میرے بچوں کے لیے گورننس کی۔ اس کا انداز شفاف تھا۔ بے شک وہ لمحے آپ دونوں کی غرض کی زنجیروں سے جکڑے تھے، مگر کوئی بھی دو انسان اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے گزارے تو ان کے درمیان ایک طرح کی یگانگت ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ دلی تعلق نہ ہونے کے باوجود ایک اعتبار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، روز ملنے اور جدا ہونے والے لوگوں سے کہیں زیادہ۔ ساتھ رہنے والا ساتھی قابل اعتماد ہوتا ہے اور پھر ہر شخص اپنے قریب کی درخت کی چھاؤں ہی حاصل کرتا ہے۔ میرے نزدیک تو انسان کی چھاؤں درخت کی چھاؤں سے کہیں زیادہ گہری اور طمانینت انگیز ہوتی ہے۔ وہ دلائل سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی بات پر وہ ذرا سا ہنسا۔ یہ باتیں تم نے ندا سے کہیں؟ وہ تو نادان ہے۔ وہ کچھ جھیم کر قدرے بوکھلا گئی۔ وہ نادان ہے، حیرت ہے، اور تم مجھ سے چھوٹی ہونے کے باوجود نادان نہیں ہو۔ اینی وے، وہ اپنے جملے کی سختی اور کاٹ محسوس کرتے ہوئے ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر توقف کے بعد گہری سانس بھر کر بولا، بہرحال جس طرح ہر درخت سایہ نہیں دے سکتا، اس طرح کچھ انسان بھی بے سائبان ہوتے ہیں، ان کے سائبان میں چھاؤں نہیں دھوپ ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا روکھا اور بے اعتبار سا تھا۔ وہ افسردگی سے ریسیور کو گھورنے لگی۔ یوں بھی اعتبار زبردستی کسی دھمکی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو مقابل کی سوچ میں دھیرے دھیرے اترتا ہے، جیسے ڈھلتی رات کی مدھم تاریکی میں سورج کی نرم روشن کرنیں۔
دھیرے دھیرے اتر کر تاریکی کا سینہ چیر دیتی ہیں، مگر ایسی کوئی کوشش ندا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ الٹا وہ تو دانیال آفریدی کا اعتبار توڑ کر خود ہی کوئی مظلوم ترین ہستی سمجھ رہی تھی، اور ان حالات میں خود کو ہر الزام سے بری سمجھ رہی تھی۔ اس کا واویلا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہی مظلوم اور دکھی ہے۔ وہ سب سے ہی متنفر ہو بیٹھی تھی۔ مریم نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا اسے بھی اب چپ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ وقت خود اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ بھی اپنا کالج کا جرنل مکمل کر کے لیٹی تھی اور عادت کے مطابق ہلکی آواز میں ریڈیو کھول رکھا تھا۔ تب امی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے پلنگ کے آخری سرے پر بیٹھ گئیں تو وہ چونکی، آنکھوں سے بازو ہٹایا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے امی، میں تو سمجھی آپ سو رہی ہوں گی۔ کہاں دن میں سونا، اب تو راتوں کی بھی نیندیں اٹھ گئی ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر پلنگ کی چادر پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر خیال آنے پر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، مریم کچھ کہنا تھا تم سے۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ماں ہو کر اجازت طلب کر رہی ہیں، کیوں شرمندہ کر رہی ہیں امی؟ کہیے، بے دھڑک کہیے۔ اس کا لہجہ تسلی آمیز تھا۔ امی نے نہال ہو کر محبت آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری خالہ کئی دنوں سے کہہ رہی ہیں مرتضیٰ اور تمہارے رشتے کے لیے، مگر میں تمہاری رائے کے لیے بغیر کیا جواب دیتی؟ اس کے اعصاب پر گویا بم گرا تھا، وہ گمسم رہ گئی۔ اس نے کھنچے کھنچے اعصاب کے ساتھ سخت بوجھل انداز میں امی کی طرف دیکھا، جنہوں نے نگاہیں ملنے پر چہرہ جھکا لیا تھا۔ یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے نا؟ ندا نہ صحیح تم صحیح، اور کون سا ندا مرتضیٰ کے نکاح میں تھی؟ انہوں نے سمجھانے والے انداز میں سر اٹھا کر کہا۔ مرتضیٰ میں کیا کمی ہے؟ میں تو ندا کی نادانی کا مکلی اور اس کے جذباتی پن پر اب تک متاسف ہوں، مگر خیر۔ انہوں نے قدرے بوجھل سانس سینے سے تہ سے جیسے کھینچ کر فضا کے سپرد کی تھی اور ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے لب دانتوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت آپ کے لیے کیا خبر لاتا ہے۔ وقت سے خوشیاں کشید کرتے ہوئے کبھی خیال نہیں آتا کہ آنے والا کوئی لمحہ جھولی میں ناقابل برداشت دکھ ڈال جائے گا، اور کبھی اداس ملول شامیں گزارتے ہوئے احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی مہکتے رنگ جیسی مسرت سے ہمکنار کر دے گا، مگر اس نے تو اب سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اچھا یا برا۔ بہت پہلے بھی جب کچھ پانے اور چاہنے کی خواہش تھی، اور اب جب کچھ طلب ہی نہ رہی۔ اس نے سوچا پتہ نہیں اسے امی کی بات پر دکھ ہوا ہے، یا خوشی، یا گہرا صدمہ، یا صرف حیرت کا حملہ ہے دل پر۔ ہاں بس بہت سے آنسو آنکھوں سے یوں بہہ رہے تھے جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ امی جانے کب کمرے سے جا چکی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر جی بھر کے رو رہی تھی، اور بہت سا رونے کے بعد کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تب اس کا خیال ندا کی طرف گیا تو ایک دکھن اور تڑپ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ سر شیشے پر ٹکا کر گہری سانس بھر کر فضا میں دھیرے دھیرے اترنے والی تاریکی کو دیکھنے اور محسوس کرنے لگی۔ امی اس سے اب ناراض ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا بھلا مائیں کب اس طرح بیٹیوں کے فیصلوں کی منتظر رہتی ہیں؟ یہ تو مجھے تم لوگوں کا خیال ہے، ورنہ دنیا کی مائیں خود ہی فیصلے صادر کر دیتی ہیں۔ اور وہ شرمندہ سی کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس روز امی کی غیر موجودگی میں وہ ندا کے پاس یہ مسئلہ لے کر چلی آئی۔ اس کا خیال تھا ندا کے علم میں تو ہوگا ہی، مگر جب اس نے بتایا تو نہ صرف وہ بے خبر نکلی بلکہ کئی لمحے سناٹے کا شکار رہ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں خالی خالی کتنی دیر مریم پر جمی رہی، پھر آہستہ آہستہ سلگنے لگیں، پھر ایک گہری سانس بھری اور سر جھٹک کر دوبارہ کتاب میں منہ دے دیا۔ مریم کو اس کا رویہ بڑا عجیب لگا۔ ندا کچھ کہو گی نہیں تم اس سلسلے میں؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی، پھر کتاب بند کر کے اس پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ میں کیا کہوں، کب سوچا تھا کہ مرتضیٰ حسن کو اب اس روپ میں بھی دیکھنا ہوگا، اس رشتے سے بھی سوچنا ہوگا۔ وہ ہنوز خزاں کی شام دکھائی دے رہی تھی، اور پھر کتاب سے چہرہ اٹھا کر بیڈ کی اونچی پشت پر ٹکا دیا۔ اب ایک نئی اذیت سے دوچار ہونا ہوگا۔ وہ تلخ سی ہنسی ہنس کر اس کے پتھرائے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی مریم بہت عقل مند اور حساس تھی، اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں، طویل گفتگو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ہی کہنے والی بات کا مقصد جان لیا کرتی تھی۔ تو تم ابھی تک مرتضیٰ بھائی کو؟ ندا کے پھینکے گئے پتھر سے دل میں ابھرنے والے طوفان سے کئی لمحات بعد وہ سنبھل کر بولی، تو پھر؟ وہ چپ ہو گئی۔ تو پھر ٹھکرایا کیوں تھا؟ وہ سیدھی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر یکدم اس کی نگاہیں کترا کر دیوار کی الماری کو تکے گئیں، جبکہ مریم اس کی پشت پر بکھرے بالوں کے سیاہ آبشار کو کتنے لمحے کمرے میں بوجھل سناٹا تاری رہا۔ ایسا ہی سناٹا مریم کو اپنے اندر بھی اترتا، پھیلتا اور جمتا محسوس ہوا۔ ندا کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں یکلخت گونج اٹھیں۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکے گا مریم، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے۔ میں اب بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی جذبے دیکھتی ہوں، اور وہ تم سے شادی بھی محض اس لیے کر رہا ہے نا کہ اس گھر میں اس کا آنا جانا ہوتا رہے اور یوں میں اس کی نگاہوں کے سامنے رہوں۔ شاید کسی اور سے شادی کے بعد وہ نہ یہاں آ سکتا اور نہ
فراٹے سے جھوٹ بولتے وہ ذرا سا لڑکھڑا گئی، مگر مریم کا دھیان اس کے لہجے کی طرف تھا ہی کب۔ وہ تو اپنے اندر کے شور کو سن رہی تھی، پھر جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ندا کے الفاظ انگاروں کی طرح اس کی رگ رگ کو جھلسا رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے تک کا فاصلہ یوں طے کیا جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو، ڈھیر ساری تھکن سمیٹ کر آئی ہو، پیر چھلنی ہو گئے ہوں، حلق میں کانٹے پڑ گئے، ایک بے چارگی سے اس کی ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ یکدم اس کا دل چاہا وہ کمرے میں موجود ہر شے کو تہس نہس کر ڈالے، جس طرح ندا کے جملوں نے اس کے اندر کی تباہی مچا ڈالی تھی، اس طرح وہ ہر جگہ کی تباہی لے آئے۔ پھر اس نے ایسا کر بھی ڈالا، اپنے اختیار میں آئی ہر چیز کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ رائٹنگ ٹیبل پر سجی کتابیں، قلم دان، گھڑی سب فرش پر پٹک دی، پلنگ پر رکھے تکیے اٹھا کر دیوار پر دے مارے، گلدان سے پھول نوچ کر گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، بوتل سے منی پلانٹ کا پتا پتا نوچ لیا اور خالی بوتل فرش پر پٹک دی۔ رنگین پانی فرش پر بکھر گیا اور اس نے وہیں بکھرے کانچ اور رنگین پانی کے پاس بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس طرح تو نہیں سوچا تھا کبھی مرتضیٰ حسن، تمہیں پانے کی ایک خواہش ہمیشہ قندیل کی طرح میرے اندر جلتی رہی، تب بھی جب تم آپے کی منزل تھے اور اب بھی جب ان کی زندگی سے نکل گئے، مگر اس طرح محض تمہاری مجروح روح کا نوالا بننے کا خواب تو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر دور تک اداسی پھیل گئی، وہ ساری قندیلیں، سارے دیے ایک ایک کر کے بجھتے چلے گئے، ساری امیدوں کے رنگ اڑنے لگے، خواہشوں کے درخت بانجھ ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے اور ندا اور اندر ہواؤں کے زناٹے دار تھپیڑے چلنے لگے۔ وہ یکدم مزمحل سی دکھائی دینے لگی، یوں جیسے بالکل خالی ہو گئی ہو۔ شام کو اس نے امی کو فیصلہ سنا دیا کہ اسے اس رشتے سے انکار ہے، اور وہ جانتی تھی امی اس فیصلے سے کس قدر دکھی ہوئی ہوں گی۔ خالہ الگ ناراض ہوں گی اور یقیناً یہ سوچیں گی کہ امی کی دونوں بیٹیاں کس قدر خود سر ہیں، اور اس کی برسوں کی فرما برداری اور سعادت مندی کے تمام خطابات چھین لیے جائیں گے۔ وہ اور ندا ایک صف میں کھڑی کر دی جائیں گی۔ خالہ کا بھی قصور نہیں تھا، ان کے بیٹے میں کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود دوسری بار ٹھکرایا جا رہا تھا۔ وہ امی کو اپنے انکار کا کوئی جواز دینے کو تیار نہیں تھی، بس یہ کہہ دیا تھا، پلیز مجھ سے اب تکرار نہ کی جائے۔ پھر کمرے میں جا کر آنکھوں پر بازو دھر کے لیٹ گئی۔ اس میں امی کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنے کا بھی یارہ نہ تھا، کجا وہ بہتے آنسو دیکھتی اور پوچھ سکتی۔ وہ خالہ سے سامنا ہونے سے زیادہ مرتضیٰ حسن سے سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ خالہ کا کیا تھا، بھولی بھالی خالہ نے رو دھو کر چپ سادھ لی تھی، مگر مرتضیٰ حسن اسے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ 2 بار گھر آیا مگر وہ ندا کے کمرے میں رہی، پھر امی سے چمٹی رہی، کالج آتا مگر وہ سہیلیوں کے ہجوم کے ساتھ نکلتی اور ان کے ہمراہ کسی بھی بس میں چڑھ جاتی، مگر اس روز وہ اسے گھیر ہی بیٹھا۔ وہ ماموں کی طرف آئی تھی، ان کے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ، خاندان بھر کی لڑکیاں صبح سے ہی جمع تھی، خوب رونق لگی تھی۔ ندا نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ رکھا تھا، البتہ مریم کو آنا پڑا۔ امی نے کہا تھا میں شام کو آ جاؤں گی، گھر کے کام نمٹا کر تم صبح سے چلی جاؤ۔ ممانی کی بہن کی بیٹیاں حیدرآباد سے آئی تھی، سو وہ رات سے ہی آ گئی تھی اور اب صبح 11 بجے تک ناشتہ چل رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے گھر سے آئی تھی، سو اس وقت ناشتہ سرو کر رہی تھی سب کو کہ سمن آپا کا چھوٹا بیٹا اس کے پاس ہے۔ مریم آپا، آپ کو وجاہت ماموں بلا رہے ہیں باہر لان میں۔ خیریت؟ او اچھا، چائے مانگ رہے ہوں گے۔ وہ پہلے چونکی پھر مسکرا دی۔ وہ وجاہت بھائی کے شوق سے آشنا تھی، 2 ہی شوق تھے ان کے، ایک کرکٹ اور دوسرا اسٹرانگ سی چائے۔ وہ چائے کا مگ بھر کر باہر آئی، مگر پورا لان ویران پڑا تھا۔ اس طرف ہے سمن آپا کا بیٹا بیٹ اٹھائے گیٹ سے باہر جاتے جاتے اسے اشارہ دے گیا اور خود گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کچھ کھٹک سی گئی، مگر اس سے پہلے کسی خیال پر گرفت مضبوط ہوتی کہ بادام کے پھیلے درخت کے پاس سے وجاہت کی بجائے مرتضیٰ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر وہ یوں سٹپٹا گئی جیسے جال میں گرفتار ہو جانے والی چڑیا، جبکہ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ اطمینان سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ دھوکہ دینے کی عادت کب سے اپنا لی ہے؟ وہ قدرے خفگی کے ساتھ بولی اور اس پر نظر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ جب سے لوگ کترانے پہلو بچانے لگے ہیں، وہ اسی اطمینان سے بولا جو اس کے چہرے پر اس وقت نظر آ رہا تھا۔ پھر چائے کا ایک گھونٹ بھر کر لذت لیتے ہوئے بولا، آہا، چائے تو بڑی مزیدار ہے، لگتا ہے وجاہت بھائی کے لیے ساری محنت صرف کر دی۔ یہ میں نے نہیں، ان کی وائف نے بنائی ہے، اور آپ فرمائیے کہ اس دھوکے سے مجھے بلوانے کا مقصد؟ وہ اس کی سمت پلٹی، پھر نگاہیں جھکا لی۔ ایک عجیب تکلف، اجنبیت جیسے اسے اپنے اور اس کے مابین محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی طرف سے نئے رشتے کی استوار کرنے کی خواہش کے اظہار نے لمحوں میں اس بے تکلفی کو کاٹ کر رکھ دیا جو برسوں سے ان کے درمیان تھی۔ اب ایک حجاب، ایک جھجک اور اجنبیت کی فضا چھا گئی تھی دل پر۔ بزدل لوگوں کی طرح یہاں وہاں مجھ سے بھاگتی کیوں پھر رہی ہو تم؟ وہ چائے کا مگ گھاس پر رکھ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں کیوں بھاگتی پھروں گی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسے وہ سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔
مگر اس کے لبوں کی تراش میں بکھرنے والی مسکراہٹ نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا، اور یہ مجبوری اسے اپنے دل پر برچھی کی طرح لگی تھی۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، اور کیوں بلایا مجھے یہاں؟ وہ صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اس انکار کی وجہ۔ خالہ بتا رہی تھی کہ انکار تمہاری طرف سے ہوا، یوں تو مجھے بھی پورا یقین ہے کہ انکار تمہاری طرف سے ہی ہوا ہے، ورنہ خالہ ایسی حماقت کا ثبوت نہیں دے سکتی۔ پوچھنا تو مجھے یہی کہ کیا سمجھ کر آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا؟ کیا حق پہنچتا تھا آپ کو اس بات کا کس کی اجازت سے؟ 1 منٹ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا، ٹراؤزر کی جیبوں سے ہاتھ ڈال کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، یہ حق تو مجھے حاصل ہے کہ تم چھیننے سے رہی، بلکہ ہر شخص اپنی سوچ، اپنے رویوں اور اپنے خواہشوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تم کسی کے دل پر پابندی نہیں لگا سکتی، کسی کی خواہش کو دبا نہیں سکتی، اس کی تکمیل کے لیے اسے جائز قدم اٹھانے سے نہیں روک سکتی۔ اور یہ اختیار مجھے بھی حاصل ہے کہ میں اپنی ماں کو کسی بھی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ اس نے ابرو چڑھا کر اس پر استفہامیہ نگاہ ڈالی۔ اس کی بات پر وہ ذرا سا مسکرائی اور سر ہلانے لگی۔ ہے بالکل ہے، مگر مسٹر مرتضیٰ حسن، آگے میرے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے بھی یہی حق حاصل ہے کہ میں کسی بھی رشتے کو اپنے لیے پسند کروں یا مسترد کروں۔ سو میں نے یہ اختیار استعمال کیا ہے۔ مریم، وہ لہجہ بھر لاجواب سا ہو کر اسے ہولے سے پکار کر رہ گیا، پھر گہری سانس بھر کر الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، اس انکار کی وجہ۔ اور سنو، وہ ہاتھ اٹھا کر جلال سے بولا، تم بھی یقیناً پوچھنا چاہو گی کہ میرے پرپوزل بھیجنے کی وجہ؟ تو کئی وجوہات ہیں، اگر سننا چاہو تو بتاؤں؟ اس کے لہجے اور نگاہوں میں جانے کیا تھا۔ اس نے چہرے پر گرم گرم خون کی گردش کرتا محسوس کیا۔ وہ پلکیں جھپکا کر انگلیاں مسلتے ہوئے رخ موڑ کر بولی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، بس میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے شادی، اور یوں بھی جب تک ندا آپی اپنے گھر آباد نہیں ہو جاتی، میں اس گھر میں اپنے لیے کوئی خوشی نہیں ڈھونڈنا چاہتی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیا پاگل پن ہے یہ ندا کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ وہ جھنجھلا کر اسے گھورنے لگا۔ ندا ہمیشہ سے درمیان میں ہی تو ہے اور شاید رہے گی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا اور نگاہیں درخت کے تنے پر جمی تھی۔ پھر ایک مزمحل سی سانس بھر کر اس پر ترچھی نگاہیں ڈالتی ہوئی بولی، شاید وہ نہیں، میں درمیان میں آ گئی ہوں، آپ کے اور اس کے درمیان۔ مریم، کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ گھوم کر اس کے بالکل سامنے اور قریب آ گیا۔ ندا کا قصہ ختم ہو چکا ہے، تمہیں یہ تمہیں خبر ہے؟ اس وقت ندا کا کیا ذکر؟ مجھے بیوقوف مت بنائیے مرتضیٰ حسن۔ وہ چیخی پڑی اور اس پر سلگتی نظر ڈال کر بولی، ندا آپ کی محبت ہے اور رہے گی، آپ مجھے لفظوں سے بہلا نہیں سکتے۔ آپ چور دروازے سے اب بھی ندا کا قرب۔ مریم آگے ایک لفظ بھی مت کہنا، وہ بھڑک کر چلایا، مگر وہ قطعی متاثر نہ ہوئی اور مزید ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر بڑی مجروح سی نگاہ ڈال کر بولی، کیوں نہ کہوں گی کہ آپ مجھے محض سیڑھی بنا رہے ہیں تاکہ اس تک، مگر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے زور سے اسے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ تم مریم اتنی گھٹیا، اتنی پست بات بھی کہہ سکتی ہو؟ نہیں، یہ تم جیسی لڑکی کی سوچ نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں، اتنی پست خیال تم ہو ہی نہیں سکتی۔ مریم، میں یقین نہیں کر سکتا۔ وہ شدید ترین احساس ذلت سے گویا تڑپ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کھولن کے ساتھ ساتھ تحیر آمیز بے یقینی تھی، جس نے مریم کی پیشانی کو اور کریز کر دیا۔ وہ ہونٹ کاٹتی رخ پھیرنے لگی کہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے کندھوں پر جماتے ہوئے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، یہ بات تمہارے ذہن میں کیوں کر آئی؟ یہ تمہارے ہی ذہن کی پیداوار ہے یا؟ مریم نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ اس کی آنکھوں سے کئی قطرے بے اختیاری میں پھسل رہے تھے۔ ندا نے کہی ہے نا یہ بات، ہے نا مریم؟ ادھر دیکھو۔ اسے جھٹکا دیتے ہوئے چلایا تو اس نے گھبرا کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ دوسرے پل اس کی گرفت سے تڑپتی مچھلی کی طرح نکل کر پیچھے ہٹی اور پلٹ کر تقریباً بھاگتے ہوئے لون عبور کر گئی۔ شام کا انتظار اس نے انتہائی بے قراری سے کیا تھا۔ جب خالہ امی ماموں کی طرف چلی گئی، مریم تو وہیں تھی۔ اسے پکا یقین تھا ندا تنہا گھر پر ہوگی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ اپنے سامنے مرتضیٰ کو دیکھ کر پہلے سٹ پٹائی، پھر جلدی سے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے خوشگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ امی اور مریم تو ماموں کی طرف گئی ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اندر آ گیا اور پیر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اسے بے خودی کسی کیفیت میں دیکھی جا رہی تھی۔ ماضی سے وابستہ کچھ یادیں دھیرے دھیرے چاپ دینے لگی۔ اسے یکدم اپنا دل کچھ معمول سے ہٹ کر دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ اسے ماضی کے مرتضیٰ حسن کی وہ آرافتہ نگاہیں اور معنی خیز جملے یاد آنے لگے۔ لبوں پر خود بخود مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیسے ہو؟ اندر آؤ، مجھ سے ملنے آئے ہو؟ وہ احساس تفاخر سے بولی۔ چاہے جانے کی آرزو ہر ایک کو ہوتی ہے، چاہے کسی بھی رشتے سے اسے چاہا جائے، اور اس کے اندر تو کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر رشتے کی محبت اور عقیدت ممنونیت کی بجائے تفاخر سے سمیٹتی آئی تھی، حق کی طرح وصول کرتی آئی تھی، جبکہ وہ ہونٹ بھینچ کر اس پر ایک جلتی سلگتی نگاہ ڈال کر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں مرتضیٰ، تم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر
مجبور ہو کر چلے آئے ہو۔ یہ محبت بڑا ہی پاگل جذبہ ہے، یہ سیلاب بلا کی طرح وارد ہوتا ہے اور اپنے سامنے کسی دیوار کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھتا، اسے بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ آنکھوں میں خمار بھر کر اسے اپنائیت آمیز احساس کے ساتھ دیکھنے لگی، پھر ایک گہری سانس بھر کر بولی، میں کس قدر ناقدری ہوں مرتضیٰ کہ تمہاری محبت کو ٹھکرا بیٹھی، اسی لیے اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں۔ تم آئے ہو تو یقین کرو ایسا لگ رہا ہے جیسے تھکی ہوئی روح کو سکون میسر آ گیا ہو۔ وہ اپنے اندر کی کھولن پر قابو نہیں رکھ سکا اور پوری طاقت سے ایک تھپڑ اس کے دائیں رخسار پر دے مارا۔ یہ حملہ بالکل اچانک اور غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی سے ٹکرائی اور تخت پر جا گری، پھر ہراساں ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں نفرت اور غصے کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میں جتنا افسوس کروں، جتنا ماتم کروں ماضی کے ان لمحوں پر جو تم سے محبت کرنے میں، تمہارے بارے میں سوچنے میں گزار دیے، اتنا ہی کم ہے۔ تم جیسی لڑکی کبھی میری توجہ کا مرکز رہی، کبھی میری سوچوں کا محور رہی، ان گھڑیوں پر تھوکنے کو دل چاہتا ہے۔ تم ندا عثمان محبت تو کیا میری نفرت کے بھی قابل نہیں رہی۔ پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس کے سامیانہ پن نے گویا جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ تم میرے لیے نہیں آئے، مجھے اب بھی نہیں چاہتے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، شٹ اپ! اس نے کھولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی پستی میں مت اترو ندا کہ مجھے اس گھر اور گھر والوں کی پاکیزگی پر شک ہونے لگے۔ تم جس روز دانیال آفریدی کی بیوی بنی تھی، اس روز کے بعد میں نے تمہیں پھر کبھی اس رشتے سے نہیں دیکھا، کیونکہ ہر رشتہ سوچ سے جنم لیتا ہے اور مجھے ہمیشہ صاف اور روشن راستہ پسند ہے۔ جو ہو گیا اسے مان لیا، جو میرے بخت سے نکل گیا اسے بھلا دیا۔ میں منافق نہیں ہوں۔ جو احترام تھا آج تک، وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے نفرت بھی کی جائے۔ تم ایک خود غرض عورت ہو جس کے نزدیک ہمیشہ اپنی منشا اپنی غرض رہی ہے۔ تم میں اور مریم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کاش میں مریم کو اپنانے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیتا۔ اس کے لہجے میں چنگاریاں بھڑک رہی تھیں جو اڑ اڑ کر گویا ندا کو اپنے جسم و جان میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے مریم سے؟ اتنا پست الزام لگایا تم نے میری ذات پر؟ میرا دل چاہتا ہے ندا تمہیں۔ وہ شدید ترین ملال کے احساس کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے نگاہیں جھکا کر رخ پھیر لیا۔ کس کو دھوکہ دو گی ندا؟ پہلے میری محبت کو فخر کے ساتھ سمیٹتی رہی، پھر دانیال آفریدی کو اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے دھوکہ دیا۔ اس کے بن ماں کے بچوں کو، محروم بچوں کی معصوم محبتوں سے کھیلتی رہی، انہیں سیڑھی بنا کر اپنی منزل پر پہنچی اور انہیں تپتی دھوپ میں کھلا چھوڑ دیا۔ دانیال جیسا صاف کھرا انسان تمہارے اس گندے دھوکھلے اور منافق وجود کو اگر اب بھی برداشت کر لے تو یہ اس کی بڑائی ہوگی، ورنہ تم جیسی گدھ صفت عورتوں کا انجام بہت عبرتناک ہونا چاہیے۔ تم صرف اور صرف ہر شخص کو اپنی محبت میں گرفتار دیکھنا چاہتی ہو۔ تم چاہتی ہو میں ساری عمر تمہاری محبت میں زندہ درگور رہوں، تڑپتا رہوں اور تمہیں یاد کر کے آہیں بھرتا رہوں، یوں تمہارے محروم دل کو طمانینت ملتی رہے۔ ایسا کرتا بھی ندا عثمان اگر تم اس قابل ہوتی۔ تم کسی مجبوری کے تحت مجھ سے میری محبت سے دستبردار ہوئی ہوتی، میں تاعمر تمہیں اپنے من مندر میں مورتی بنا کر شاید پوجتا، مگر چپ ہو جاؤ پلیز، چپ ہو جاؤ! وہ یکدم سر تھام کر چلائی اور تخت پر گر کر سسکنے لگی۔ تم نے مریم کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کی، کیوں ندا؟ کیوں؟ آخر وہ اس کے آنسوؤں سے قطعی متاثر نہ دکھائی دے رہا۔ اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ صرف اس لیے نا کہ تم نے اپنی ناآسودگیوں کا بدلہ لینا چاہا اس سے؟ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ مرتضیٰ یہاں سے! وہ حلق پھاڑ کر چلائی۔ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ زور زور سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارنے لگی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر استہزائی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ دیا ہے تم نے دھوکہ، پہلے مجھے، پھر ان معصوم بچوں کو، دانیال کو اور اب مریم کو۔ وہ سچ بول رہا تھا اور سچ کانٹوں کی طرح، کیلوں کی طرح اس کے وجود کے آر پار اتر رہا تھا۔ وہ ایک اذیت کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بمشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مرتضیٰ گہری سانس بھر کر اس بند دروازے کو دیکھتا رہا، اس کے اندر سے ابھرنے والی سسکیوں کو کچھ دیر سنتا رہا، پھر تأسف آمیز کرب سمیٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرے میں بند جانے کب تک روتی رہی، پھر بہت سا رو دینے کے بعد نڈھال سی اٹھی اور کولر سے ٹھنڈا پانی پیا، پھر چہرہ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے فون کی طرف آئی۔ شدید ترین بے بسی کا حملہ جیسے ایک بار پھر ہوا، پھر سر جھٹک کر لب کھینچ کر لرزتی انگلیوں سے دانیال ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تیسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ دانیال کی بھاری آواز گونجی۔ میں ندا بول رہی ہوں دانیال صاحب، وہ بمشکل آواز کھینچ لائی تھی۔ رونے سے پہلے ہی آواز بیٹھ گئی، پھر آنسوؤں کا پھندا حلق میں آ پھنسا تھا۔ میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ سلگتے آنسوؤں کا بند توڑ بیٹھی۔ دوسری سمت گہرا جامد سناٹا تھا۔ یہ سناٹا اس کے رونے سے آیا تھا یا اس کی خواہش پر وہ جان سکی نہ جاننے کی خواہش تھی؟ کئی لمحے بعد اس کے رونے کی شدت میں کمی آئی تو وہ بولا، تم آ سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ اس کا لہجہ نہ بے تابانہ تھا نہ تمسخر اڑاتا ہوا، عام سا، سادہ سا تھا، اس کی اپنی ذات کی طرح، اس کے کردار کی طرح۔
کیا آپ مجھے خود لینے نہیں آ سکتے؟ آنسوں پر قابو پاتے ہوئے اس نے جیسے التجا کی، دیکھیے پلیز پلیز میرا بھرم رکھ لیں۔ وہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے خود ہی جلدی سے بول اٹھی، پہل تو میں نے کر ہی دی ہے نا آپ کو فون کر کے، اب آپ کو صرف میرے دروازے تک آنا ہوگا، میں آپ کو اور زحمت نہیں دوں گی۔ ہاں اتنی زحمت اٹھانی ہوگی کہ گاڑی کا ہارن دینا ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر مضطرب ہو کر بولی، پھر اس کے سانس کی آواز سے اس کی موجودگی محسوس کر کے دوبارہ بولی، آپ کو رابعہ کا واسطہ دانیال صاحب۔ اور ادھر دانیال آفریدی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے سے پہلے دوبارہ بھینچ پڑا۔ اسے لگا جیسے اس کے اعصاب کے تنے ہوئے تاروں کو کسی نے چھیڑ دیا ہو، ہر تار منتشر ہو گیا ہو۔ اوکے تم نے واسطہ ہی ایسا دے دیا ہے۔ کئی لمحے کی بوجھل خاموشی کے بعد وہ اسی سادہ سے لہجے میں بولا، کس وقت آؤں؟ اس نے کب الٹ کر رسٹ واچ پر نگاہیں گاڑتے ہوئے پوچھا، پھر ذرا سا رخ موڑ کر دونوں بچوں کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر بیٹھے اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ کل شام کو میں تیار ملوں گی، دیکھیے آئیں گے نا آپ؟ وہ اپنی تسلی کے لیے پھر پوچھنے لگی۔ دوسری سمت اس بات میں جواب دے کر فون رکھا جا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر ریسیور کو گھورتی رہی، پھر کیڈل پر رکھ کر اپنا سر بھی اس پر ٹکا دیا۔ صبح ناشتے کے دوران اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے متاثر لہجے میں محض اطلاع دی کہ دانیال آفریدی آج شام اسے لے جانے آ رہا ہے، مگر یہ اطلاع اور مریم اور امی کے لیے کسی خوشگوار انکشاف سے کم نہ تھی۔ مریم نے کھانے سے ہاتھ روک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا وہ خود آ رہے ہیں تمہیں لینے آپی؟ اس نے جس سے تصدیق چاہی کہ اس کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ آیا وہ خوش تھی؟ رنجیدہ؟ ہاں۔ وہ کپ رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور بیسن پر جا کر ہاتھ دھونے لگی، پھر رخ موڑے موڑے بولی، رات کو فون کیا تھا انہوں نے کہ میں کل تیار رہوں۔ امی نے بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھتے ہوئے اس کی شکل دیکھی۔ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ تو ہو چکا، جب وہ خود آ رہے ہیں تو میں انکار تو کرنے سے رہی۔ وہ کھونٹی سے تولیہ جھٹکے سے کھینچ کر ہاتھ خشک کرنے لگی۔ دو قطرے آہستگی سے آنکھوں سے پھسل کر رخسار پر بکھر گئے تھے۔ امی بے ساختہ آگے بڑھی، اسے خود سے لپٹا لیا۔ ان کے اندر تک گویا اس کے جملے نے طمانینت کی لہر اتار دی تھی۔ وہ کتنی دیر ان کے شفیق کندھے پر چہرہ ٹکائے کھڑی رہی، پھر پلٹ کر کمرے کی طرف جانے لگی تو مریم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکنے لگی۔ وہ بیک وقت مسرور بھی تھی اور افسردہ بھی۔ محبت میں آنا نہیں ہوتی آپی، یہ بات تم نے ہی کہی تھی نا ایک بار؟ تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ رفاقت کی آمیزشی محبت کو مضبوط پائیدار کرتی ہے۔ سوری، یہ آخری نصیحت ہے، اس کے بعد کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ کر رو دی۔ اس نے بھی اپنے دونوں بازو کھول کر عجیب بے تابانہ انداز میں اس کے گرد پھیلا کر کس لیے۔ مجھے معاف کر دینا مریم، میں نے کبھی تمہاری نصیحتوں تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا۔ خیر، اس نے بے حد محبت کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آہستگی سے بولی، مرتضیٰ بہت اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ دیکھو، ایک نصیحت میں کرتی ہوں گو کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی تم مرتضیٰ کو قبول کر لو۔ بے غرض محبت بہت قیمتی شے ہے، جہاں سے ملے اسے سمیٹ لینا چاہیے۔ سچی محبت کی چند گھڑیاں اعتبار بے محبت کی رفاقت سے کہیں زیادہ اچھی اور قیمتی ہوتی ہیں۔ مریم نے اس سے نگاہیں چرا لی اور مضطرب انداز میں ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگی۔ مرتضیٰ حسن کے دل کی مسد بہت بلند تھی مریم، بہت عظیم محمود جیسی حقیر بے مایہ خود غرض عورت کا گزر کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کی سچی پاکیزہ محبت کے لائق ہی نہیں تھی۔ مریم، اس جگہ کے قابل صرف تم ہو، میں تو یوں ہی راہ میں آ گئی تھی۔ وہ پیار سے اس کا کاندھا تھپک کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو دانیال آفریدی آ کر اسے ساتھ لے گیا۔ اس کے جاتے ہی مریم کو یکدم پورا گھر ویران اور خالی خالی سا لگنے لگا۔ حالانکہ اسے دوہری خوشی ملی تھی، ایک ندا کے جانے کی، اس کے اپنے گھر آباد ہو جانے کی، اور دوسری ابو کے اب ہمیشہ پاکستان آ جانے کی خبر، مگر ایک عجیب سی بے قراری تھی، ایک وحشت تھی جو دل کی دیواروں سے لپٹی وحشت زدہ کیے رکھتی۔ آج کل اس کا پرپوزل آیا تھا ابو کے دوست کے بیٹے کا۔ امی نے اس سے تذکرہ کیا تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کہ شادی نہیں کرو گی تو کیا عمر بھر میرے پاس بیٹھی رہو گی؟ امی جھنجھلا گئیں، پھر رو پڑیں۔ تم بھی مریم، تم بھی ندا کی طرح مجھے ستانے لگی ہو۔ تم ایسی تو نہ تھی، مریم کبھی ایسی تو نہ تھی، اتنی ضدی، اتنی خود سرد۔ وہ بیچارگی آمیز کرب سے ہونٹ بھینچ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ خالہ بھی نظر نہیں آ رہی؟ وہ صحن کی بتیاں جلا کر اس کی طرف آیا جو صحن کے ایک گوشے میں چنبیلی کی باٹ کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے تو خود فضا میں اترنے والے اندھیرے کا احساس تک نہیں تھا۔ اس کی آواز اس کے اعصاب پر پتھر بن کر لگی، تاہم وہ یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ وہ مڑا کھینچ کر عین اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جہاں غیر معمولی سرخی تھی، جیسے بہت سا رونے کے بعد آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ یہ تمہیں اندھیرے سے کب سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ وہ پلکیں اٹھا کر جھکا گئی اور یوں ہی مجسمے کی طرح بے حرکت بیٹھی رہی۔
निदा के जाने का दुख है, उसने पूछा तो गहरी सांस भरकर सर नफी में हिलाते हुए बोली। दुख क्यों होगा, ये तो खुशी की बात है, क्या आपको खुशी नहीं हुई? वो उल्टा उससे पूछकर जाने उसके चेहरे पर क्या ढूंढने लगी। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा। तुम ये सवाल किसी बदगुमानी के तहत पूछ रही हो या यूं ही? खैर, तुम पूछने का हक रखती हो, बल्कि वो सारे वहमें निकाल कर रख दो मरियम जो दिल के अंदर मौजूद हैं। वो एकदम इस तरह का शिकार हो गई, उसके चेहरे से निगाहें हटाकर बोली, मेरे अंदर कोई वहमें नहीं है, ना बदगुमानियाँ हैं। वो उठने लगी कि उसने उसकी कलाई पकड़ ली। तो फिर ये सोग, ये वहशत जो तुम्हारे चेहरे पर बरस रही है, और खाला बता रही थी तुम एक बहुत अच्छे प्रपोजल को रद्द कर रही हो, उस बेचारे का क्या कसूर निकल आया? उससे क्या बदगुमानी है तुम्हें? वो भी उसकी कलाई पकड़े पकड़े खड़ा हो गया। क्या बदगुमानी? बदगुमानी की रट लगा रखी है। मुझे किसी से कोई बदगुमानी नहीं, बस नहीं करनी मुझे उस बांगड़ू से शादी, कोई ज़बरदस्ती है। वो अपनी कलाई छुड़ाकर झुंझलाहट भरे अंदाज में रुख मोड़कर खड़ी होगी। वो बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट को ना रोक सका। खैर, ज़बरदस्ती वहाँ तो नहीं है, यहाँ यहाँ हो सकती है। उसने अपनी तरफ इशारा किया। मरियम, इस रिश्ते पर की जा सकती है ज़बरदस्ती। बात सुनो। वो उसकी सर पर हथेली का दबाव डालकर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला, अम्मी कह रही थी खाला से कि यहाँ पर ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, और बकौल उनके उनके चंदे आफताब चंदे महताब घबरू बेटे को रिजेक्ट करके मरियम बहुत पछताएगी। मैंने कहा पछताएगी नहीं, पछता रही है मुर्तज़ा आप। उसने झुंझलाकर अपने सर से उसका हाथ झटक कर उसे देखा, और जाने कैसा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया उसके अंदाज पर। वो अपनी बेसाख्ता मरने वाली हंसी को छुपाने के लिए सर झुका गई। ऐसा घबरू हीरो कहाँ मिलेगा, चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं। वो उसकी आंखों में झांक रहा था, गोया वहीं से दिल का हाल जान लेना चाहता था। वो एकदम उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए। उफ! वो एकदम गहरी सांस भरकर सीधा खड़ा हो गया और ट्राउज़र की जेबों में हाथ डालकर मसनूई बेचारगी के तासुरात के साथ उसे देखने लगा। ये तुम औरतों के पास इतना वाफर पानी बहाने को कहाँ से आ जाता है? चलो, आपस की बात है। रो लो, तुम जी का गुबार निकाल लो। हंस मैं लेता हूँ, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। उसने ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो बदक कर पीछे हटी, फिर रोते में बेख्तियार हंस पड़ी। इन आंसुओं में सारी बदगुमानियाँ, सारी वहशत धुल गई थी। बड़ी तरोताज़ा मुस्कुराहट थी। मुर्तज़ा को पूरा सहन ही निखरा निखरा लगने लगा। वो सीने पर बाजू लपेटकर दिलचस्पी से उसे देखने लगा। चाय पियेंगे आप? वो अपने दिल की हालत संभालते हुए उसकी महवी तोड़ने के लिए बोली। वो आंखों में शरारत भरकर उसे बगौर देखते हुए सर हिलाने लगा। हाँ बिल्कुल, अगर चाह के साथ दो तो चाह आपको अम्मी से मिल जाएगी, अलबत्ता चाय मैं दे सकती हूँ। ये कहते हुए वो हंसी दबाकर जल्दी से किचन की तरफ पलट गई। उस पर एक नज़र डालकर उसने दीवार से पोछ टका ली और धीमी धीमी मुस्कुराहट के साथ उस रोशनी को महसूस करने लगा जो उसे अपने इस फैसले से दिल में उतरती महसूस हो रही थी। इसके साथ ही इस नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।